میں وقت کا بندی تھا، رہائی کا ہے غم. میں وقت کا بندی تھا، رہائی کا ہے غم. زنجیر شکستگی ہے صوت ماتم. میں وقت کا بندی تھا، رہائی کا ہے غم. زنجیر شکستگی ہے صوت ماتم. تھی بند سلاسل میں بھی ذلت، لیکن تھی بند سلاسل میں بھی ذلت، لیکن در دیگر بود کی خنداں خردم. تھی بند سلاسل میں بھی ذلت، لیکن در دیگر بود کی خنداں خردم. میں وقت کا بندی تھا، رہائی کا ہے غم. زنجیر شکستگی ہے صوت ماتم. تھی بند سلاسل میں بھی ذلت، لیکن در دیگر بود کی خنداں خردم. پستی بھی ہے ایک طرح بلندی کی حد. پستی بھی ہے ایک طرح بلندی کی حد. فانی کو پکارتی ہے آواز ابد. ممکن ہے سنے برگ بھی حرف طوفان. فانی کو پکارتی ہے آواز ابد. ممکن ہے سنے برگ بھی حرف طوفان. صدہا سخن کی کسب ناکس گوید. صدہا سخن کی کسب ناکس گوید. پستی بھی ہے ایک طرح بلندی کی حد. فانی کو پکارتی ہے آواز ابد. ممکن ہے سنے برگ بھی حرف طوفان. صدہا سخن کی کسب ناکس گوید. کنجشک کو چیتے کا جگر دے دینا. کنجشک کو چیتے کا جگر دے دینا. گلبرگ کو بجلی کا ثمر دے دینا. کنجشک کو چیتے کا جگر دے دینا. گلبرگ کو بجلی کا ثمر دے دینا. ہے سہل تجھے مگر ہے سب سے آسان. بیتاب دعاؤں میں اثر دے دینا. ہے سہل تجھے مگر ہے سب سے آسان. بیتاب دعاؤں میں اثر دے دینا. کنجشک کو چیتے کا جگر دے دینا. گلبرگ کو بجلی کا ثمر دے دینا. ہے سہل تجھے مگر ہے سب سے آسان. بیتاب دعاؤں میں اثر دے دینا. ہیں کیا ہماری غزلیں طرز و زمین دل پر. مطلب اس کا یاد آ رہا ہے کہ ہیں کیا ہماری غزلیں طرز و زمین دل پر. یا طائر فسردہ شاخ غمین دل پر. ہیں کیا ہماری غزلیں طرز و زمین دل پر. یا طائر فسردہ شاخ غمین دل پر. پانی رکا رہے تو مر جائے گا بالآخر. پانی رکا رہے تو مر جائے گا بالآخر. گھر میں نہ بند رکھو چھڑکو زمین دل پر. پانی رکا رہے گا پانی رکا رہے تو مر جائے گا بالآخر. گھر میں نہ بند رکھو چھڑکو زمین دل پر. ہیں کیا ہماری غزلیں طرز و زمین دل پر. یا طائر فسردہ شاخ غمین دل پر. آداب حاضرین، بازگشت آن لائن ادبی فورم کے تحت ہر ہفتہ جو ادبی پروگرامز ہم لے کر آتے ہیں ایک ادبی نشست کے ذریعے، اس میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے. آج کا جو پروگرام خصوصی طور پر ہم نے ترتیب دیا ہے، جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں اور کہتے ہوئے دل بھرا بھرا سا ہے، اور ایک شعر بار بار ذہن میں آ رہا ہے. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا.
सन 2020 کے آغاز سے لے کر اختتام تک اردو دنیا سے جڑی بہت سی مشہور شخصیات ہم سے جدا ہوتی رہی، اور سال کے اختتام پر جو خبر گشت کر رہی ہے اور جس سے سارے اردو دنیا میں ایک اداسی بھرا ماحول، ایک غم کا ماحول چھایا ہے، اور اردو دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہم کہہ سکتے ہیں عہد حاضر میں ہوا ہے، وہ ہے پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کی وفات سے۔ تو آج بازگشت کی آن لائن ادبی نشست میں جو تعزیتی اجلاس ہم کرنے جا رہے ہیں، خصوصی طور پر پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کی یاد میں یہ نشست سجائی گئی ہے، جبکہ بازگشت کی آج کی جو نشست تھی جواب شکوہ کے تحت علامہ اقبال کی جو نظم ہے وہ پیش کی جانے والی تھی، لیکن چونکہ پروفیسر شمس الرحمن فاروقی جو کہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے، ان کا تعزیتی جلسہ کا انعقاد کا ہم نے سوچا، اور آج کی اس نشست میں تمام اردو دنیا سے جڑے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کو خراج پیش کیا جا سکے۔ بازگشت کے صدر صاحب کی اجازت سے میں باقاعدہ طور پر اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ پروفیسر شمس الرحمن فاروقی، یہ نام بہت بڑا ہے اردو ادب کے لیے۔ یہاں پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ اپنی گفتگو کے دوران اپنے جو تاثرات کا اظہار کریں گے، اس کے دوران ہم کو اپنے اپنے جو پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کو انہوں نے جو پڑھا ہے، ان کو جو سمجھا ہے، دیکھا ہے، اس کے بارے میں ہم کو پتہ چلے گا جب وہ اپنی گفتگو اور خیالات ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ موجودہ دور میں اردو ادب کے مشہور ناقد، ادیب، شاعر، دانشور، فکشن رائٹر، ہر طرح سے انہوں نے اپنا نام بنایا اردو دنیا میں۔ نہ صرف اردو دنیا بلکہ انگریزی ادب میں بھی اگر ہم پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کا نام دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کے تعلق سے ہم بات رکھ سکتے ہیں۔ تو میں زیادہ آج کے اس تعزیتی اجلاس میں بات نہ کرتے ہوئے یہاں پر جو اردو دنیا سے تعلق رکھنے والی ہستیاں، پروفیسرز اور شاعر و ادیب اور دانشور حضرات ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان کو مدعو کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ساتھی فیروز عالم صاحب ہے وہ بھی آج کی اس نشست کے بارے میں اپنی بات رکھیں۔ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب۔ واقعی یہ بے حد غم کا ماحول ہے آج ہر جگہ کہ فاروقی صاحب جیسی شخصیت سے ہم سب محروم ہو گئے ہیں۔ یہ اردو ادب کا تو بہت بڑا نقصان ہے ہی، ذاتی طور پر میرے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے کہ 15-16 برس سے جب سے کونسل میں آیا تھا، اور اس زمانے میں شمس الرحمن فاروقی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہوا کرتے تھے، اس وقت سے جو ایک رشتہ تھا وہ اب تک تھا، اور کسی بھی مسئلے پر ہم لوگ ان کو فون کر لیا کرتے تھے، اور ہمارے تمام سوالوں کا جواب، مطلب کیا بتائیں، آج الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ میں مختصر طور پر ان کی جو کارگزاریاں نہیں ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فاروقی صاحب 1935 میں پیدا ہوئے، اعظم گڑھ ان کا آبائی وطن تھا، اور ابتدا سے ہی انہیں مطالعے کا بے حد شوق تھا، اور انٹرمیڈیٹ کے زمانے میں ان کی آنکھوں میں چشمہ لگ گیا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ وہ یہ لڑکا کتنا پڑھتا ہے۔ وہ رات رات بھر مطالعے میں لگے رہتے تھے اور اردو، انگریزی، فارسی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، اور اسی کا ثمرہ تھا کہ ان کا تقرر، پہلے تو وہ ایک لیکچرر کے طور پر، انگریزی کے لیکچرر کے طور پر انہوں نے الہ آباد میں خدمات انجام دی، اور اس کے بعد سول سروسز میں ان کا انتخاب عمل میں آیا، اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی، اور پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سول سروسز میں ہوتے ہیں لکھنے پڑھنے سے ان کا کم واسطہ رہتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں کہ فاروقی صاحب کی جو علمی فتوحات ہیں، جو کارنامے ہیں، وہ یہ اگر کہا جائے کہ 21ویں 20ویں صدی جو ہے
وہ فاروقی صاحب کی صدی تھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، 19ویں صدی حالی کی صدی تھی اور 20ویں صدی فاروقی صاحب کی صدی تھی۔ مطلب کتنے وسیع میدانوں میں انہوں نے کام کیا، تنقید ہو، تحقیق ہو، تخلیق ہو، شاعری ہو، فکشن ہو، ترجمہ ہو، لغت نویسی ہو، مختلف میدان تھے اور ہر میدان میں انہوں نے اپنی قابلیت کا، اپنی صلاحیت کا سکہ جمایا۔ بہت ساری 3 درجن سے زیادہ کتابیں ان کی ہیں۔ افسانے پر ان کی کتاب افسانے کی حمایت میں، شاعری پر شعر شورانگیز ایسی کتاب کے 4 جلدوں میں میر کے کلام کے منتخب کلام کی جو انہوں نے تشریح کی، جو تعبیر کی، وہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا، اور اس کتاب پر انہیں سرسوتی سمان بھی ملا۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، کئی چاند تھے سر آسماں، ایک ایسا ناول میرا خیال ہے کہ آگ کا دریا کے بعد یہ سب سے بڑا ناول ہے جو 1903 یا 4 کے درمیان منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوار اور دوسرے افسانے، ان کی افسانوں کی کتاب ہے، اور انہوں نے نہ صرف کلاسیکی ادب پر توجہ دی بلکہ جدید ادب پر بھی ان کی اتنی ہی نظر تھی۔ نئے لکھنے والوں کو بھی انہوں نے شبخون میں خوب جگہ دی، اور کلاسیکی ادب، کلاسیکی شعریات پر جو ان کی نظر تھی بہت کم لوگوں کی ہے۔ اور اردو، فارسی، عربی، انگریزی کے علاوہ، ہندی کے علاوہ وہ فرینچ کے بھی بڑے عالم تھے، اور چونکہ جو دیگر زبانوں پر ان کی گرفت بہت مضبوط تھی، اور دیگر زبانوں عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر ملکی زبانوں پر کامل عبور رکھتے ہیں وہ اپنی زبان کو ذرا کمتر خیال کرتے ہیں، لیکن فاروقی صاحب نے اردو پر فخر کیا، اور جو نئی نسل تھی اس کو اردو اور اس کا جو کلاسیکی ورثہ ہے اس پر فخر کرنا سکھایا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فاروقی صاحب نے جس میدان میں بھی قدم رکھا اس میں کامیابی کا پرچم بلند کیا اور اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرایا، اور افسانے کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں، شاعری کی دنیا میں ہر جگہ انہوں نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا، اور ان کی جو خدمات تھیں ان کا بجا طور پر اعتراف بھی کیا گیا۔ ان کی زندگی میں ہی انہیں ایک لیونگ لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ملک اور بیرون ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر بلایا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی انہیں بہت ساری جگہوں پر بلایا گیا، انہیں اعزاز پیش کیا گیا۔ آج کا جو جلسہ ہے اس ہمارے عہد کی اس عبقری شخصیت کی یاد میں رکھا گیا ہے، اور انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بے حد شکریہ۔ جی، آج کے اس نشست میں جو شرکا ہیں اگر وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، پروفیسر شمس الرحمان فاروقی کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آگے آ سکتے ہیں۔ جناب صدر کی اجازت سے میں 2-4 باتیں میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جاوید رحمانی میرا نام ہوا۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کے بارے میں جیسا بھی فیروز صاحب نے بتایا، ظاہر ہے ہمارے زمانے کی سب سے محترم شخصیتوں میں سے وہ ایک تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے لمبی عمر ادب کی سیاحی میں اور ادب کے مختلف کوچوں کی سیاحی میں گزاری، اور سبھی کا انہوں نے حق ادا کیا۔ ہم لوگوں سے ان کے بہت لمبے رشتے رہے، اور ہر طرح کی کھٹی میٹھی ہر طرح کی یادیں ہیں۔ ذاتی طور پر میرے ساتھ ان کے طرح طرح کے رشتے رہے مختلف زمانوں میں، تو بہت ساری یادیں ہیں، ان کا یہ موقع نہیں۔ مگر ایک بات جو ان کے بارے میں بغیر تأمل کے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ادب سے کنارہ نہیں کیا۔ اس موقع پر جب ہمارے ہاں ہمارے زمانے میں لوگ 2-4 مضامین لکھنے کے بعد ہانپنا کانپنا شروع کر دیتے ہیں، فاروقی صاحب کا ادب سے اتنا زبردست کمٹمنٹ تھا کہ مجھے فضا ابن فیضی کا ایک شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ اب بھی تیرے محراب سخن میں شمع سی روشن ہے فضا، سورج کو یہ آگ اگلتے ایک زمانہ بیت گیا۔ بے حد شکریہ جاوید رحمانی صاحب۔ واقع اس صدی کا ناقابل تلافی نقصان جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب میں گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر ممتاز پیر بائی سے کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی نہیں رہے۔ سال 2020 حادثات سے بھرپور سال رہا۔ اس سال کرونا کے قہر سے سب دوچار تو تھے ہی،
لیکن اس سال اردو ادب کی کئی قداور شخصیات نے ایک کے بعد ایک ہمیں داغ مفارقت دے دیا. مظفر ہنسی صاحب، مشتبہ حسین صاحب، عرشی صاحبائی صاحب وغیرہ وغیرہ، اور جاتے جاتے شمس الرحمن فاروقی صاحب کو بھی ساتھ لے گیا. شمس الرحمن فاروقی صاحب اس میں بامسمہ تھے. اردو ادب کے آسمان پر ایک سورج کی طرح پورے آب و تاب سے چمکتے رہے اور پھر غروب ہو گئے. ایک روشنی کا مینارہ تھا جو بجھ گیا اور تمام حلقہ اردو کو غمزدہ کر گیا. یہ میری سعادت ہے کہ ان سے میری کئی ملاقاتیں رہیں. پونے کے اعظم کیمپس کے پروگرام میں وہ آتے رہتے تھے. اورنگ آباد میں بھی سیمینار کے توسط سے ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. نہایت شگفتہ مزاج اور ادب کی معلومات کا خزانہ. جیسے ابھی صاحب نے کہا کہ ان سے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھیے وہ فوراً جواب دیتے تھے. یہ نہیں کہ ہاں میں دیکھتا ہوں، میں یہ اس کو ریفر کرتا ہوں، اس کو ریفر کرتا ہوں، یہ نہیں. بلند پائے کے شاعر، ادیب اور نقاد، لیکن نہایت ہی سادہ مزاج. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اردو ادب کو جو ثروت مندی اور بلندی انہوں نے عطا کی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ اردو کی اس طرح کی خدمات صرف اردو کے پروفیسرز وغیرہ انجام دیتے ہیں. لیکن آپ کا تعلق سول سروس سے تھا. وہ پوسٹ ماسٹر جنرل تھے. اس کے باوجود ان کی اردو سے محبت اور زبان و ادب میں مہارت قابل قدر تھی. ان کی مشہور ناول کئی چند ہیں، سر آسماں، جس کا بھی فروز صاحب نے ذکر کیا، جو انہوں نے 2005 میں اردو میں لکھی تھی، جو مشہور شاعر نواب مرزا داغ دہلوی کی والدہ وزیر بیگم کی داستان ہے. اس کا ترجمہ خود انہوں نے ہی انگریزی میں 2013 میں کیا. کچھ دنوں پہلے وہ انگریزی ترجمہ جس کا نام ہے دا مرر آف بیوٹی پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس ناول میں انہوں نے اس دور کی تہذیب، ثقافت، ماحول اور بیگماتی زبان کا اس حسن خوبی سے اور تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ قاری اسی ماحول میں پہنچ جاتا ہے. آپ کو 1996 میں سارسوت سمان سے نوازا گیا اور 2009 میں پدم شری کا اعزاز حاصل ہوا. سب سے بڑی خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ میرے شعری مجموعہ انداز بیاں اور کے لیے آپ نے پیش لفظ لکھا. ان کا یہ ایک جملہ کوٹ آپ کے کلام کی تازگی اور زبان و بیان کی درستی اور صفائی لائق داد ہے. اس زمانے میں اتنی ستھری شاعری مشکل سے پڑھنے کو ملتی ہے، انکوٹ. یہ جملہ میرے لیے کسی بھی ایوارڈ سے کم نہیں. میں انجمن ترقی اردو ہند پونے کی صدر کی حیثیت سے اور اپنے تمام اراکین کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. موت اس کی ہے زمانہ کرے جس کا افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے. شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ممتاز پیر بھائی صاحب. ریشما پروین صاحبہ سے ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. فاروقی سر سے اصل میں میری ملاقات سب سے پہلے کلاس 9th میں ہوئی. 9th میں بھی کس طرح سے، جب میں اور میرا بھائی علی گڑھ کے اسکول میں طالب علم تھے تو وہاں NCERT کی فاروقی سر کی مرتب کردہ کتاب پڑھائی جاتی تھی. اور میرا بھائی ہمیشہ مجھ پر یہ رعب جماتا تھا. کہتا تھا کہ دیکھو میں شمس الرحمان ہوں. تو اس کا نام اصل میں شمس الرحمان تھا اور وہ مجھ سے 1 سال بڑے ہیں صرف. تو وہ یہ ہمیشہ مجھ پر یہ کہہ کر کہ میں اتنا بڑا رائٹر ہوں اور تم میرا ادب کیا کرو. تو اس وقت تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے ایسا کہتے ہیں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میں ان سے یہی کہتی تھی کہ آپ اچھا ٹھیک ہے آپ شمس الرحمان ہو لیکن شمس الرحمان فاروقی تو نہیں ہو. تو اس بات پہ وہ تھوڑا سا چپ ہو جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کوئی بات نہیں، جب میں ان کی طرح سے خوب پڑھوں گا تو دیکھنا فاروقی بھی ہو جاؤں گا. تو بہرحال یہ تو زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ اس وقت بھی ہم سر سے واقف ہوئے اور اس طرح سے واقف ہوئے کہ ان کی کتاب کے ذریعے سے ہی. بہرحال پھر بھائی اپنی فیلڈ میں الگ چلے گئے اور میں نے، کیونکہ مجھے اردو ادب ہمیشہ سے میرا پسندیدہ تھا، تو میں ادھر چلی آئی اور میں نے گریجویشن کیا. تنقید کا پیپر تھا
اس میں ہم سر کے بارے میں بہت کچھ تو نہیں جان پائے، کچھ چیزیں پڑھتے رہے اور سنتے رہے، لیکن بہرحال جب ایم اے کرنے پہنچے ہیں تب اندازہ ہوا سر کی شخصیت کا اور سر کے مرتبے کا۔ پھر یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹ میں جب ظاہر سی بات ہے تمام تحریکوں کو پڑھایا، اور اس کے بعد جدیدیت کی تحریک پڑھی، جدید تنقید پڑھی، پھر سر کے متعلق بھی بہت کچھ جانا۔ پھر یہ ہوا کہ سر وہاں آتے تھے تو ان کے لیکچر سنے، تو یقین جانیے کہ اس ایز اے طالب علم بھی ان کو سنتے تھے تو ہوتا یہ جب سر کو ہم سن رہے ہوتے تو تمام اسٹوڈنٹ اور ان کے علاوہ ہمارے اساتذہ، چاہے وہ قاضی افضال حسین ہوں، قاضی جمال ہوں، اور یا دوسرے ٹیچرس ہوں، طارق چتاری صاحب ہوں، تو سب بالکل ہمتن گوش سر کو سنتے تھے، اور یہ اشتیاق رہتا تھا کہ سر آئیں اور ہم ان کا لیکچر۔ بہرحال پھر میری خوش نصیبی یہ تھی کہ مجھے میر تنقید پر کام کرنے کا موقع ملا۔ اب جب میر تنقید پر میں نے کام کیا تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی طالب علم جو نقد میر پر کام کرے گا وہ شیر شور انگیز پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جب شیر شور انگیز کی جلدیں پڑھی تو پھر لگا کہ ہاں واقعی ہم جن کے شہدائی ہیں وہ بہت بڑی شخصیت، لیکن تب تک بھی میری ذاتی ملاقات سر سے نہیں تھی۔ ایک چیز میں جو کہنا چاہتی تھی وہ دیکھیے کہ میں جب طالب علم تھی اس وقت کلاس 9 میں میری لیے دل میں سر کی جو عزت تھی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے جتنے بھی اساتذہ علی گڑھ میں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھے، مطلب ایسا لگتا تھا کہ جیسے فاروقی سر آ جائیں تو جیسے ایک جشن کا ماحول ہو جاتا تھا، اور ہر آدمی فاروقی سر سے ملنے کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کا جو ادبی مرتبہ تھا وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تو برابری ہو ہی نہیں سکتی، مگر ایک انسان، ایک ایسے انسان کہ چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ ہمارے یہاں شعبہ اردو میں جتنے بھی جو بھی کام کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ان کی انسانیت سے اتنے متاثر تھے کہ سب دوڑے چلے جاتے تھے۔ پھر اب کی بار میں بتاؤں کہ میں ابھی نومبر میں شعبہ اردو گئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو وہاں جمال صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب جمال سر سے ملاقات ہوئی تو ذکر نکلا ایسے ہی کہ ابھی فاروقی صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے بھی کہا جی سر، اور بہت اب ڈر لگنے لگا ہے، یہ سال اتنا خراب ہے کہ سچ میں بہت ڈر لگتا ہے۔ خیر سر نے کہا کہ نہیں دیکھو ریشما ایسا ہے، پریشان مت ہو، اور کیونکہ پلازما مل گیا ہے اور اب فاروقی صاحب کافی بہتر ہیں، چلو اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی بتائیے۔ تو کہنے لگے میرے پاس ان کی آواز ہے، سنو گی؟ تو میں نے کہا سر کیسی آواز؟ کہنے لگے کہ جب ان کے تمام جو بھی چاہنے والے ہیں اور ان سب نے ظاہر سی بات ہے ہر آدمی فون پہ ان کی خیریت جاننا چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنی آواز ریکارڈ کر کے مجھے دی تھی۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا، کہنے لگے لو تم سنو وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ابھی نومبر میں واپس لوٹی ہوں، انہوں نے میرے خیال سے 15-20 دن پہلے کی بات، تو انہوں نے فوراً ہی وہ ریکارڈنگ نکالی اور مجھے سنائی۔ مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے بڑی تسلی ہوئی۔ اور یہی نہیں، دیکھیے میں جب یہاں لوٹ کر آئی تو شارق رودولوی صاحب، پروفیسر شارق رودولوی صاحب، تو میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایسے ہی ہم لوگ کسی موضوع پر، کوئی خاص موضوع تھا، شمس الرحمان فاروقی سے ہی ریلیٹڈ بات چل رہی تھی۔ تو یہی بات تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے انسان ہیں، اتنا بڑا ادبی مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کی شخصیت کی خوبیاں اگر گنانے بیٹھیں تو پاسبل نہیں ہے۔ تو شارق صاحب کو میں بابا کہتی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ رہی ہوں اور انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ تو میں نے کہا جی بابا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو کسی سلسلے میں ہمیں ان کی رائے کی بھی ضرورت تھی۔ تو بات آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے شارق صاحب بھی، اور ظاہر سی بات ہے میری تو ابھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ابھی تو کہتے ہیں نا کہ شروعات ہی ہے، تو انہوں نے بھی کہا، میں نے کہا بابا ایک بات ہے کہ سر سے کبھی کچھ پوچھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ جس سے ایک چلتی پھرتی لغت ہے، اور آپ پنہ کھولیے، برف کھولیے اور استفادہ کر لیجیے۔ تو کہنے لگے ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر یہ تھا کہ ہمیں سر کو اپنے یہاں بلانا تھا، تو یہ بات ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے اب فاروقی صاحب سے بات کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک پروگرام رکھنے والے تھے تو اس میں فاروقی سر آئیں گے۔ تو ہم اتنے خوش تھے، پھر اچانک یہ خبر ملی، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 2020 کہاں لے جا رہا ہے۔ اتنے عزیز، اتنے ملنے والے، اتنی ادبی شخصیتیں، بڑی بڑی ادبی شخصیتیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ادب میرے لیے، آپ سب کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بہت 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 بڑی چیز ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ ادب کی وجہ سے ہم لوگ سب ایک خاندان میں بن جاتے ہیں. ہم دیکھیے ہم ایک فیملی بن جاتے ہیں. میرے خیال سے جب تک میں بازگشت سے نہیں جڑی تھی اس وقت تک مجھے آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہوگا. تو یہ ادب کا رشتہ ایسا ہے. اکثر عابد سہیل صاحب سے بھی بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ریشما ہم لوگ ایک ایسی ڈور سے بندھے ہیں جس میں کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے. یہ زبان و ادب کا رشتہ ہے جس نے ہمیں باندھ رکھا ہے. جی پروفیسر احمد محفوظ صاحب. تو اب میں کیا عرض کروں، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ سب لوگ میرا خیال ہے واقف ہیں کہ فاروقی صاحب سے میرا جو تعلق رہا ہے اور جو ان سے قربت رہی ہے، یعنی جب میں الہ آباد میں ایم اے کر رہا تھا اس زمانے میں نشستوں میں فاروقی صاحب کو ایک دو بار دیکھا تھا، ان کو شریک تھے وہ، لیکن اس وقت تک ان سے باقاعدہ مطلب تعارف نہیں تھا. پھر 90 یا 91 میں فاروقی صاحب سے باقاعدہ تعارف ہوا، اور اس زمانے سے آج تک، یعنی میں اس کو اپنی خوش نصیبی کہوں، اللہ کا فضل کہوں کہ فاروقی صاحب جیسی شخصیت جتنا مجھے عزیز رکھتی تھی اور جتنا انہوں نے مجھ سے محبت کی، یعنی عالم یہ تھا کہ جب بھی دلی آتے تھے مجھے اکثر وہ بتا دیتے تھے کہ فلاں تاریخ کو میں دلی پہنچوں گا. اور اگر ایک دو دن میں جان بوجھ کے فون نہیں کرتا تھا کہ وہ تھکے ہوں گے، تو ایک آدھ دن کے بعد ان کا خود ہی فون آ جاتا تھا کہ ارے بھائی تم کہاں ہو، آئے نہیں ابھی. تو میں کہتا تھا کہ ہاں میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ ذرا تھکے ہوں گے، ذرا آپ وہ ہو جائیں تو میں آؤں ملنے. ہاں اچھا آؤ. اور ابھی جب دلی میں یہ آئے تھے، یہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں غالباً یہ آئے ہیں. 20-22 دن ان کا قیام مطلب یہاں دلی میں رہنا تھا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ ہم 15 نومبر کو واپس الہ آباد جائیں گے. تو اس بیچ میں 2-3 ملاقاتیں رہیں، بلکہ 15 نومبر کے 2 دن پہلے 13 نومبر کو بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور میں نے کہا کہ اب آپ پرسوں الہ آباد جا رہے ہیں فلائٹ سے؟ کہنے لگے ہاں پرسوں جائیں گے. اور اسی کے بعد بس 14 کو شام کو ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور 15 کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تو الہ آباد پہنچ گئے ہوں گے. پھر الہ آباد سے دوپہر میں ہمارے ایک دوست ان کا فون آیا کہ بھائی فاروقی صاحب تو وہاں ایڈمٹ ہو گئے ہیں، تمہیں نہیں معلوم؟ ارے ہم نے کہا ابھی پرسوں تو میری ملاقات ہوئی ہے، ان کا تو پروگرام آج وہ الہ آباد پہنچ گئے ہوں گے، ذرا معلوم کیجیے. کہنے لگے نہیں آپ کو نہیں معلوم. خیر میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 14 کی شام کو جو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو بس دوسرے دن فلائٹ کا ٹکٹ کرا کے 15 کو ہی پھر وہ اسپاٹ میں ایڈمٹ ہو گئے. اور ایڈمٹ ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی اپنے سے اردو دنیا کے لوگ ہیں سب واقف ہیں. ان کی جو بیماری پہلے سے ظاہر ہے، اسی زمانے میں 90 میں ان کا ہارٹ آپریشن ہوا تھا، ہم سب واقف ہیں. 30 سال سے وہ ظاہر ہے کہ ہارٹ پیشنٹ تھے، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اور اس کے باوجود ان کے جو بھی کام ہیں، علمی کام ادبی سب کرتے ہی رہے. کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی اب اس سے کام نہیں ہوتا، لیکن جب دیکھیے تو نئے نئے کام سامنے آتے جا رہے تھے. اور ادھر جو ہے وہ پھر وہ ہاسپٹل میں رہے. ہاسپٹل میں جب تھے تب بھی وہ کبھی وہ واٹس ایپ اپنا دیکھ لیتے تھے، کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی میں انہیں میسج کر دیتا تھا. بلکہ ایک پروگرام یہاں قومی کونسل کی طرف سے طے ہوا تھا کہ 1 دسمبر کو فاروقی صاحب کا ایک آن لائن داستان پر ایک لیکچر کرانا ہے. اور وہاں کلیم اللہ جو ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی گفتگو کر لیجیے گا. فاروقی صاحب سے بات ہو گئی تھی. فاروقی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آن لائن رہے گا تو ہم الہ آباد 15 کو چلے جائیں گے، الہ آباد میں رہیں گے تو کوئی بات نہیں. وہیں سے یہ سب ہو گیا تھا. اس کے بعد جب یہ ایڈمٹ ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پروگرام ملتوی ہو گیا. تو جب ہاسپٹل ہی میں تھے تو میں نے فاروقی صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ بھائی آپ کا جو 1 دسمبر کا پروگرام تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں. اور وہاں کاؤنسل والوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو باقاعدہ فاروقی صاحب نے 22 نومبر یعنی ہاسپٹل ہی میں تھے، یعنی ایڈمٹ ہونے کے 1 ہفتے کے بعد
22 نومبر کو انہوں نے وائس میسج کر کے مجھے بھیجا، وہ میرے پاس ہے ابھی، کہ انہوں نے بہت مطلب صاف، بہت آواز بالکل ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور کہا کہ ہاں بھائی بالکل ٹھیک کیا اور اس کو تو ملتوی کر دینا ہی مناسب تھا، ابھی تو میں دیکھو اب ٹھیک ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں۔ اور 12 کے یہاں ڈاکٹر وہ آ اسد گئے تھے، اور وہیں جی مطلب باقاعدہ وہ جی جو ہاسپٹل میں جی جو بیڈ ہوتی ہے وہی بیڈ وہاں گھر پر، اور 2 میل نرس بھی ہائر کر لیے تھے، وہ سب باقاعدہ سارا علاج معالجہ جو اسپتال میں جس طرح ہوتا ہے وہ گھر پر ہوتا رہا۔ اور اس بیچ میں کئی بار انہوں نے مجھے بلوایا کہ ارے بھائی ان کو کہو آئیں ملیں، لیکن اب جس طرح کے حالات تھے اس میں میں نے بلکہ فون کیا ان کی بیٹیوں کو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ذرا سا رک جائیے، ابھی ذرا احتیاط ضروری ہے، تھوڑا سا اور حالات بہتر ہوں تب آئیے، آپ کو پوچھتے رہتے ہیں وہ بہت۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پچھلی ملاقات ابھی پچھلے سنیچر کو، یعنی جمعے کو، ان کی بڑی بیٹی جو امریکہ میں ہے وہ بھی آ گئی تھی، ان کا میسج آیا کہ بھائی آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں اور اب یہاں سب ٹھیک ہے حالات، اب آپ ان سے آ کے مل لیجئے۔ تو دوسرے دن وہی سنیچر کو، پچھلے سیٹرڈے کو، میں شام کو 5 بجے گیا، اور جو ان کی کیفیت تھی، ظاہر ہے کمزوری تو بہت تھی، لیکن اتنے مطلب حاضر دماغ بالکل، اور پہنچے ہم تو بالکل ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ملانے کی جیسے ان کی عادت تھی کہ فوراً چلنے لگو یا پہنچو تو فوراً اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے مسافہ کے لیے۔ ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ملایا، پھر ہنس کے کہنے لگے کہ تم اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ یہاں کورونا پھیلا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ کے لیے تو اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، سب پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر اتنے لوگ آپ کے لیے سب دعا کر رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بہت بہتر لگ رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں تو فوراً ان کا برجستہ جملہ یہ تھا کہ مگر سننے والا تو ایک ہی ہے، سننے والا تو ایک ہی ہے، یہ بولے۔ پھر بیٹھے رہے ان کے، بلکہ ایک لکھنؤ میں بھائی ہے، وہ بھائی بھی اور ان کی بیٹی بھی وہ بھی تھی، فاروقی صاحب کی بہن بھی آئی ہوئی تھی وہ بھی تھی، اور دونوں ظاہر بڑی بیٹی، سب لوگ بہت ان کی نواسیاں، مطلب اتنا اس دن دیکھ کے یہ لوگ خود ان کے گھر والے کہنے لگے کہ ابھی 2 دن پہلے تک تو ان کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی، آج تو دیکھیے کتنا اچھا، اتنا بول رہے ہیں صاف، بلکہ وہیں لیٹے لیٹے مجھ سے کہنے لگے کہ ارے بھائی وہ میر انیس کا جو مشہور مصرع ہے، ہم آسمان سے لائے ہیں زمینوں کو، اس کا پہلا مصرع نہیں یاد آ رہا ہے، 2-3 دن سے میں سوچ رہا تھا تم آئے بھی نہیں، وہ کیا ہے اس کا پہلا مصرع؟ تو اسی سلام غزل میں ایک شعر میں اور زمینوں کا قافیہ ہے، میں بھول کے میں نے اس کا پہلا مصرع پڑھ دیا کہ ہم بھلا تردد بھیجا سے ان میں کیا حاصل۔ جیسے میں نے مصرع پڑھا تو فوراً ہنس کے کہتے ہیں کہ ارے تم مجھ سے فراڈ کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا نہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ تو وہ تو مطلع ہے۔ خیر پھر میں نے یاد کر کے مصرع سنایا کہ سطح فکر ترقی بلند دینوں کو، ہم آسمان سے لائیں زمینوں کو، تو کہنے لگے کہ دیکھو اتنا عمدہ دوسرا مصرع ہے مگر پہلا مصرع کتنا پھسپھسا، کتنا سست مصرع کہا ہے پہلا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسا ان کا شارپ دماغ، بالکل حاضر دماغ، کہ خود میر کا شعر سنایا کہ ریختہ کاہے کو تھا اس رتبہ اعلیٰ میں میر، جو زمین نکلی آسمان میں لے گیا۔ پورا شعر میر کا پڑھا، کہنے لگے دیکھو یہی مضمون انیس نے باندھا ہے، میر نے پہلے کہا ہے اس کو۔ پھر مومن کا شعر سنایا، پھر یہ سب مطلب ہنسی مذاق کی باتیں بھی، اتنے بشاش اس دن ان کو دیکھ کے مطلب لگا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ سب لوگ کہنے لگے کہ اب تو ماشاءاللہ بہت، بس یہ تھا کہ بار بار ان کا یہ اصرار تھا کہ مجھے الہ آباد لے چلو، الہ آباد لے چلو۔ تو ان کی بیٹی جو ہیں وہ جب ہم چلنے لگے تو ہم نے کہا کہ کیا پروگرام ہے، کہنے لگے کہہ تو رہے ہیں لیکن ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اتنا علاج یہیں ہو رہا ہے اور بالکل اب امپرومنٹ بھی ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا ابھی اور ٹالیے 10-12 دن ابھی اور رکیے ذرا اور بہتر ہو جائے۔ تو اور کہنے لگی کہ ابھی اس کنڈیشن میں جائیں گے بھی کیسے، یہ سب ہوا۔ پھر ان کی بلکہ بیٹی کہنے لگی کہ اب آپ 3-4 دن کے بعد پھر آ جائیے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا معلوم تھا کہ وہ ان سے آخری ملاقات تھی میری، اس کے بعد تو میں مطلب میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا۔ پرسوں دوپہر میں ان کی طبیعت پھر بہت خراب ہوئی، اور شام کو علی گڑھ سے قاضی جمال صاحب کا فون، مطلب یہ ان سے جو ملاقات یہ ہوئی تھی اس کو میں نے امریکہ سے بار بار، آصف رضا بہت اچھے شاعر ہیں، بڑے فاروقی صاحب کے عقیدت مندوں میں، ہر تیسرے چوتھے کو مجھ سے فون کر کے ان کی کیفیت پوچھتے تھے
ان کو میں نے یہ جب پورا بتایا اس دن سنیچر کی ملاقات کا، بڑے خوش ہوئے، بڑے اطمینان ہے، بھائی آپ نے تو مجھے اتنا اطمینان دلا دیا، اتنا اچھا ایسا ہے۔ قاضی جمال صاحب کو میں نے بتا رکھا تھا، وہ بھی ان کو بڑا اطمینان ہوا۔ مگر پرسوں شام کو قاضی جمال صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی فاروقی صاحب کی طبیعت آج تو بہت خراب ہو گئی، تو بالکل بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم، میں تو اس دن کے بعد سے پھر گیا بھی نہیں، اور وہ شعبے کی بھی مصروفیات ایسی تھی، تو کہنے نہیں معلوم کرو۔ پھر میں نے جب معلوم کیا تو پتہ لگا کہ پرسوں دوپہر میں ان کا بی پی پھر بہت لو ہو گیا تھا، اور بہت کنڈیشن مطلب اچانک بہت وہ ہو گئی تھی، اور پھر اسی دن وہ بار بار اصرار بھی کر رہے تھے کہ مجھے الہ آباد لے چلو، تو یہ لوگ باقاعدہ ایئر ایمبولینس سے ان کو لے میں، مگر اس میں پھر بہت سی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، اس میں ٹائم وائم لگا کیا ہوا۔ تو میں نے جب پوچھا ان کے محبوب صاحب کا جو بیٹا ہے محمود فاروقی، جو گھر کا نام ان کا غزالی ہے، ان سے میں نے پرسوں رات ہی میں پوچھا کہ کیا پروگرام، کہنے لگے ہاں آپ جانا تو تھا رات میں لیکن اب اس وقت نہیں، کل صبح لے کے جائیں گے۔ پرسوں انہوں نے کہا کل صبح جائیں گے ہم لوگ۔ تب بھی ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے وہاں الہ آباد پہنچ جائیں گے، گھر پہنچ جائیں گے، دل لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے طبیعت اور بحال ہو جائے۔ اب اس کے بعد کل مجھے بلکہ ایک میٹنگ میں بریلی آنا تھا، آج ہی کی ڈیٹ میں نے دی تھی، کل میں گھر سے بس ٹیکسی سے نکل چکا تھا، بس اس کے بعد وہاں سے الہ آباد سے فون آیا کہ بس وہ الہ آباد پہنچے ہیں، اور بس آدھے انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ تو اب کیا بتائیں، بہرحال یہ تو بھائی پوری اردو دنیا کے لیے، پورے ہمارے زبان و ادب کے لیے اس وقت تو ہمارے تمام، یعنی کیا کہیں کہ فاروقی صاحب کا یعنی رہنا چاہے جس کیفیت میں ہو، جن حالات میں ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ ان حالات میں بھی یعنی ان کی آنکھ سے اب کم دکھنے لگا تھا، پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی، ہاتھ میں ادھر کچھ دنوں سے کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہاتھ، ایک بار گر گئے تھے تو ہاتھ میں کچھ، ہاتھ کا ٹھیک سے درد ہی نہیں ٹھیک ہوتا تھا۔ کچھ دن جامعہ میں فزیو تھراپی میں کئی دن گئے، پہلے یار کچھ آرام تو ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا پابندی کہتے اتنے بجے آئیے اتنے بجے آئیے، اب میں کہاں اتنا پابندی کر سکتا ہوں، یہ سب رہا۔ مگر اس کے باوجود مطلب ہر وقت بس اپنا بھلا کام کر رہے ہیں، بھلا یہ، اور بار بار یہ بھی کہتے تھے کیا بتاؤں مجھ سے اتنا کام نہیں ہو پا رہا ہے، مگر جی بھی نہیں مانتا، کیسے کروں۔ تو ادھر بڑی جیسے اپنی وہ کچھ جیسے ایک محتاجی کی بھی کیفیت تھی کہ جتنا مجھے لکھنا پڑھنا چاہیے میں اتنا کر نہیں پا رہا ہوں، اتنا کرنے کے بعد یہ عالم تھا۔ ابھی وہی 13 تاریخ کو، 13 نومبر کو، یعنی طبیعت خراب ہونے کے 2-3 دن پہلے جب میں گیا تھا تو اسی دن داستان کی 5ویں جلد ایم آر پبلیکیشن نے چھاپ رکھی تھی، وہ ہمارے سامنے ہی لے کے آئے، کہنے کہ ہاں ابھی سب آنے والے ہیں، میرے سامنے ہی ہم بھی پہنچ گئے تھے، تو اسی وقت ہے کہ بڑے خوش ہوئے چلو بھائی 5ویں جلد بھی آ گئی۔ تو یہ عالم تھا ان کے کاموں کا۔ ظاہر ہے بھائی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ ان کے جو بڑی نیکیاں انہوں نے کی ہیں، اور ایسے شخص تھے کہ بہت سے لوگ تو نیکی کر کے ظاہر کرتے ہیں، نہ جانے کتنے سلوک، کتنے احسان، کتنی نیکیاں انہوں نے کی کہ کبھی لوگوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور پورے ہمارے زبان و ادب پر جو ان کا احسان ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اب فاروقی صاحب کی جو تحریریں ہیں، ان کے جو علمی کام ہے، اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں، اس سے روشنی حاصل کریں، یہی ان کے لیے، ان کی روح کے لیے خوشی کا سبب ہوگا۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کے غم میں شریک ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین تمام ان کے چاہنے والوں کو، تمام اردو دنیا کے لوگوں کو صبر دے، اور آمین۔ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ شکریہ۔ بےحد شکریہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب۔ پروفیسر شمس الرحمن فاروقی کے تعلق سے آپ نے جتنی بھی باتیں کی، واقعی ان کا کام ویسا ہی تھا۔ عہد ساز شخصیت جنہوں نے تنقید، تخلیق کے ذریعے زبان و ادب کی نہ صرف تعمیر کی۔ جی کاظمی صاحب، جی ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ دیکھیے فاروقی صاحب سے تو میرا تعلق 1992 میں اس وقت قائم ہوا جب میں ایم اے کا طالب علم تھا، اور اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر اس کو دہرانے کا موقع نہیں ہے، اور وہ ایک طرح سے پرسنل لاس ہے میرا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ان سے بہت قریب تھے ان کے لیے یہ ایک پرسنل لاس ہی ہے۔ میں ایک بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، حالی
کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سر سید تحریک کا جو دور تھا، تو وہ جو انہوں نے اصلاحی شاعری اور اس کے مقاصد پر جو بے حد عمدہ کتاب لکھی مقدمہ شعر و شاعری، اور اس کے بعد پھر سن 36 میں ترقی پسند ادبی تحریک اور ان کا اصلاح معاشرہ کے ساتھ ایک انقلابی تصور اور طبقاتی کشمکش کی بات، تو ان دو تحریکات یا ان دو رجحانات کا کے جو مثبت نتائج ہیں اس کے برعکس، اس کے ساتھ ہی بلکہ ایک منفی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام طور پر ہمارے یہاں کلاسیکل ادب کے تئیں ایک خاص بیزاری پیدا ہو گئی اور بے توجہی پیدا ہو گئی. یعنی ظاہر ہے کہ اس میں حال ہی نے کہا تھا کہ صاحب یہ سب جو دفتر ناپاک ہے اس کو اب دریا بدھ کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد ترقی پسندوں کو کہ سردار جعفری نے بعد میں پیغمبران سخن جیسی کتاب بھی لکھی، لیکن بحثیت مجموعی اس کا اثر یہی رہا. فاروقی صاحب ایک بڑی قداور پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں کلاسیکل ادب کی فنی قدر و قیمت اور اس کے تجربات کی طرف متوجہ کیا، اور پھر ایک بار انہوں نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے کلاسیکل ادب کو، شاعری کو ریوائیو کیا. اور یہ شاید فاروقی صاحب نہ ہوتے یا ان کی تحریریں نہ ہوتی یا شبخون میں جو ان کے مضامین شائع ہوتے تھے یا دوسرے جگہوں پہ شائع ہوا کرتے تھے وہ نہ ہوتے، تو شاید ہم بہت دنوں تک، بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک عام طور پر یہ رویہ ہو گیا تھا کہ ہم کلاسیکل ادب سے بالکل ناواقف ہوتے جا رہے تھے، نہ اس کی قرت سے واقف تھے نہ اس کی تفہیم. فاروقی صاحب نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا، اور ظاہر ہے کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی وہ سب جانتے ہیں، یہاں سبھی اردو کے اہل قلم اور اردو کے تخلیق کار اور اردو سمجھنے اور جاننے اور ادب کے طالب علم موجود ہیں، اس کی وضاحت ضروری نہیں ہے. فاروقی صاحب کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جہاں تک میرا ذاتی تجربہ رہا، فاروقی صاحب ہمیشہ، میں تو بہت ایک کم سواد سا طالب علم تھا، بہت ناچیز، لیکن فاروقی صاحب ہمیشہ کہتے تھے بھائی تم اپنی رائے ظاہر کرو. اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے جسارت کی اور اپنی رائے ظاہر کی، اور فاروقی صاحب نے اس پر مجھ سے گفتگو کی. اور یہ انکریجمنٹ ایک طالب علم کو دینا یا اس طرح کا کہ حوصلہ افزائی کرنا، ایک زمانے میں جب کئی چاند تھے سر آسماں شائع ہو رہا تھا قسطوار، تو میں ضرور یہ واقعہ یہاں پیش کرنا چاہوں گا. تو ناول میں اردو کے لیے اسم لسان کے طور پر فاروقی صاحب نے لفظ ہندی کا ذکر کیا تھا، لکھا تھا. تو میں نے خط لکھا اور میں نے لکھا کہ ناول کے کردار اگر اسے ہندی کہیں تو مناسب ہے، چونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب لفظ اردو کے لیے، وہ اردو زبان کے لیے اسم لسان کے طور پر ہندی کا استعمال ہوتا، تو کوئی غالب نے کیا ہے. لیکن جب ایز اے نیریٹر مصنف ناول میں آئے تو پھر اسے لفظ اردو کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہندی کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو ایک غلط فہمی پیدا ہوگی. فاروقی صاحب نے کہا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں آپ کا خط شبخون میں شائع کر رہا ہوں تاکہ اس پر مزید بحث ہو، اور میرا وہ خط انہوں نے شائع کیا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح وہ نئے طالب علموں کے، میں اس وقت ایم اے سال اول کا طالب علم تھا، کس طرح وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے اور کس طرح کوشش کرتے تھے کہ لوگ ان سے گفتگو کریں. اور وہ بہت خوش ہوتے تھے جب آپ ان سے ڈس ایگری کریے، اور وہ کہتے تھے بھائی میاں کچھ بولو بھی تو. وہ ان کا خاص تکیہ کلام تھا، بڑا عمدہ انداز تھا ان کا. آج اس قدر ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ایک بڑا درخت ایسا لگتا ہے کہ گر گیا ہے، موت کی آندھی نے اسے گرا دیا ہے. اور بہرحال ان کی تحریریں ہمارے سامنے باقی ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، نئی نسل کو کرنا چاہیے، ہمارے بعد والی نسل کو کرنا چاہیے. اور کلاسیکل ادب کی قدر و قیمت کا اگر کچھ بھی یہاں رجحان موجود ہے یا کچھ لوگ اس کی جانب متوجہ ہیں تو اس کا کریڈٹ صرف اور صرف شمس الرحمان فاروقی صاحب کو جاتا ہے. بے حد شکریہ. بے حد شکریہ محمود کاظمی صاحب. واقع آپ نے صحیح بات کی ہے کہ جو رشتہ زبان و ادب سے جڑتا ہے اور جس طرح سے جڑے رہنا چاہیے، اس کے لیے جو بھی اردو ادب سے جڑے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. اور پروفیسر شمس الرحمان فاروقی نے اپنی زندگی میں جتنا سرمایہ چھوڑا ہے ادب کے تعلق سے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ کلاسیکی ادب پر بھی نئی نسل کو نظر رکھنی چاہیے. بے حد شکریہ. جہاں تک ہم بات کریں قلم سے رشتے کی، تحریروں سے رشتے کی، یا پھر ایک انسان کے دوسرے انسان سے رشتے کی، خونی رشتے تو اپنے الگ جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انسان اپنی زندگی میں جو رشتے بناتا ہے، جو جذبات اور احساسات اور خیالات کا تال میل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کرنے لگیں، اور پھر جب وہ شخصیت پروفیسر شمس الرحمان فاروقی جیسی ہو، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ان واقعات کو، ان جذبات اور احساسات کو سمیٹیں.
لیکن وقت کا خیال بھی ہم کو رکھنا ضرور ہے، اسی لیے میں چاہوں گی کہ اختصار سے کام لیں، اپنے تاثرات کا جب بھی آپ اظہار کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وقت بیتا جا رہا ہے۔ اب میں شہیم خان صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ شہیم خان صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ عالی جناب پروفیسر علی جاوید صاحب اور پروفیسر فاروق بخشی صاحب اور بازگشت کے سرپرست پروفیسر بیگا احساس صاحب، ڈاکٹر فیروز صاحب، ڈاکٹر عمرہ صاحبہ، گلرانہ صاحبہ اور دیگر شرکاء، پہلے تو میں بارگاہ شمس الرحمن فاروقی میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور خدا سے مغفرت اور علین میں شمولیت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی لغزشیں ہیں ان کو قبول کرے اور ان کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم لوگ سبھی یہاں پہ بہرحال جیسا کہ انہوں نے کہا بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں مختصراً یہاں پہ اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تعزیت کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم لوگ آج کی علمی و ادبی دنیا جو ہے اردو وہ بہت ہی سوگوار اور ماتم کنا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر سی بات یہی ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک نابغہ روزگار اور عبقری شخصیت اٹھ گئی ہے۔ مجھے کیا شاید کسی کو بھی یہ کہنے میں تامل نہ ہو، جیسا کہ ابھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ حالی شبلی یا حسن عسکری کے بعد یا اس روایت کو جن لوگوں نے استحکام بخشا اور اس علمی و ادبی تہذیب کو صرف جو ہے استحکام ہی نہیں بخشا بلکہ جیسا کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا کاظمی صاحب نے کہ ایک زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ ہم ذرا یا ہمارے اکابرین بھی جو ہمارا جو کلاسیکی سرمایہ تھا اس کی اس طرح پذیرائی نہیں کر رہے تھے جس طرح اس کو، یا مشرقی روایات کی بھی پذیرائی اس طرح نہیں ہونے لگی تھی جس طرح ہونی چاہیے۔ فاروقی صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے مشرقی روایات سے، اس کی تہذیب سے، خاص اردو ادب کے حوالے سے ہمارے اندر جو ہے احساس تفاخر پیدا کیا اور ہمیں بتایا کہ ہمارا سرمایہ کتنا وقی ہے اور ہمیں کس طرح اور کیوں کر نہیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جیسا ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فاروقی صاحب نے یہ باتیں یوں ہی نہیں کہہ دی تھی، جیسا کہ اس زمانے کے بہت سے جن کو ہم نظریہ ساز کہتے ہیں انہوں نے بہت ساری ادھر سے ادھر سے چیزیں لیں اور اس کو اردو میں امپلانٹ کرنے کی کوشش کی۔ فاروقی صاحب کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے کلاسیکی ادب کا درجہ متعین کیا، لیکن یوں ہی نہیں متعین کیا بلکہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کے ہاں سے اس کی مثالیں پیش کیں اور اس کے بہترین جو ہے اس کی توضیح پیش کی اور تشریح پیش کی اور دکھایا زمانے کو کہ یہ اس طرح ہمیں جو ہے اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف وہ نہیں، جن چیزوں کو عام ناقدین اور محققین نے ناقابل اتنا سمجھ رکھا تھا فاروقی صاحب نے اس کا جائز مقام متعین کیا۔ اب بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، نظیر ہوں، ابن صفی ہوں، صنف ریختی ہو، یا نوآبادیاتی فکر کی وجہ سے داستانوں کے جو تعین قدر کا مسئلہ تھا وہ ہو، یا کلام میر کے وہ کلام ہوں جس کو لوگوں نے بہت اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن فاروقی صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ناقابل اتنا چیزوں کو جو ہے ان کی اہمیت متعین کی اور بتایا کہ نہیں یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت ہی قابل فخر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سبھی جانتے ہیں یہ شور شعر انگیز صرف کلام میر نہیں ہے، صرف میری کے کلام کی توضیح اور تفسیر نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ہم پورے اپنے اس ادبی ورثے کی خاص طور سے شعری روایات کی توضیح کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم غالب کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس زمانے کے دوسرے شعراء کو بھی، یعنی شاعری کی تفہیم کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی شاعر کا کلام ہو اس کے حوالے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فاروقی صاحب کا کارنامہ یہی ہے کہ وہ مشرقی روایات یا اس کی تہذیب کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے۔ ظاہر سی بات ہے اس پر جب بھی آنچ آئی تو انہوں نے اس کے لیے ہمیشہ وہ آگے آئے۔ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں گیان چند کی کتاب جو تھی ایک بھاشا دو لکھاوٹ، اس کے اوپر جو انہوں نے تبصرہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ تبصرہ صرف زبان کا اس تہذیب ہی کے اوپر تبصرہ نہیں تھا یا دفاع تھا، بلکہ ایک طرح سے فن تبصرہ نگاری کا جو بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، اور یہ بتایا کہ ہمیں تبصرہ کیسے کرنا چاہیے اور تبصرہ میں کن کن چیزوں کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے فاروقی صاحب نے حق کا ساتھ دیا اور یہ ان کی حق گوئی ہی تھی
کہ جب اسرائیل نے ان کو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ وزٹنگ پروفیسر کا آفر کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، یہ قوم ظالم ہے، یہ ملک ظالم ہے، میں یہاں پہ وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے بہت سارے انعامات اعزازات تو ملے، لیکن فاروقی صاحب نے اپنے رویے سے کہہ لیجیے یا ایک سمجھیے کہ حق گوئی کے باعث بہت سارے انعامات اور اعزاز سے ایک طرح سے ان کو محروم بھی رکھا گیا۔ وہ ان کی حق گوئی ہی تھی کہ جس سے لوگ جو ہے ایک طرح سے بہت سے لوگ جو مصلحت پسند تھے وہ ان کے آس پاس نہیں پھٹکتے تھے، بہت ان سے نالا بھی رہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری باتیں کرے، لیکن چونکہ نہیں کرتے تھے، اس طرح نہیں کہتے تھے، تو لوگ ان سے نالا رہتے تھے۔ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے علی جاوید صاحب بیٹھے ہیں، مستشرقین پر ان کا بہت بڑا کام ہے۔ اب اردو کے دائرے کو انہوں نے کس طرح وسیع کیا، بہرحال میری بات شاید طویل ہوتی جائے گی، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ انہوں نے اردو کے دائرے کو بہت وسیع کیا۔ اب وہ پورے جو ان کے انگریزی تراجم ہے، پورا ایک لمبا سلسلہ ہے، اس پہ تو خیر میرا کام ہے، میں اس پہ بہت دیر تک بول سکتا ہوں شاید، لیکن میں بہرحال اس کو بھی یہیں قطع کرتا ہوں۔ بہرحال میں کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے ہمیں جو مشرقی روایات پر فخر کرنا سکھایا اور کلاسیکی ادب کی تفہیم یا تحسین کیسے ہو سکتی ہے وہ طریقہ بتایا۔ یہ ہمارے لیے اور صرف تحسین نہیں، جدیدیت کا جو پورا سلسلہ، ظاہر سی بات ہے تو کلاسیکی تو اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم عام معنوں میں سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان کے کارنامے بہت عظیم ہیں، یہ موقع ان سب کے بحث کا نہیں ہے، اور اس ٹائم بھی بہرحال جب دل سوگوار ہو یا جو ہے ملول ہو تو بھی تجزیہ کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بدل گئے ہیں کئی زاویے نگاہوں کی، عجیب چیز ہے آنکھوں میں اشک بھرانا۔ جب آنکھوں میں اشک ہوں تو تجزیہ نہیں کرنا چاہیے، میں اسے اعتراض کرتا ہوں، اور فی الحال میں تعزیت اپنی پیش کرتا ہوں، اور اس غم میں ہم سب کے ساتھ میں بھی شریک ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے اردو کا، اردو ادب کا، اردو دنیا کا، کہیں پہ بھی ہو دنیا، ملک میں بیرون ملک میں، اس کا یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے ان کے علم سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، معذرت کے ساتھ۔ جی بے حد شکریہ شہیم خان صاحب۔ اب میں ڈاکٹر رحیل صدیقی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ ڈاکٹر رحیل صدیقی صاحب۔ فاروقی صاحب کے میرے جو مراسم تھے تقریباً 30 سال پر محیط تھے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1990 میں پہلی بار الہ آباد میں ہم محفوظ ان کی نشست میں شامل ہوئے تھے باقاعدہ طور سے، تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں چونکہ گھریلو اور ذاتی طور سے بہت قریب تھا ان سے، تو میں کل سے بہت ذہنی طور سے پریشان ہوں، اور وہ شعر بار بار آ رہا ہے کہ پہلی ملاقات جب میری ہوئی تھی تو فاروقی صاحب نشست میں باقاعدہ طور سے وہ انہوں نے پڑھا تھا کہ اپنی راہیں بند کروں گا، اس کو راہ پہ لاؤں گا، جب میں دنیا چھوڑ چکوں گا تب تو تجھے یاد آؤں گا۔ تو مجھے بات یاد آ رہی ہے، اور فاروقی صاحب نے ہم لوگوں کے لیے، ابھی میری ان سے بات ہوئی تھی قریب 2 مہینہ پہلے، اور میری ایک باقاعدہ میٹنگ کا انہوں نے اہتمام کیا تھا کہ الہ آباد آؤ، تو وہ جو کتاب، اصل میں میرے پاس ان کی 2 کتابیں ایسی ہیں جو تیاری کے مرحلے میں چل رہی ہیں، تو میری کاہلی کی وجہ سے وہ تیار نہیں ہو پائی، تو میں یہ تھا کہ جنوری کے مہینے میں الہ آباد جاؤں گا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کام کروں گا، اور وہ کام ادھورا رہ گیا، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ بہرحال اب آئندہ اس کو دیکھا جائے گا۔ ان کے ساتھ ایک کام، فاروقی صاحب کے ساتھ کئی کام ایسے تھے جو ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ محمود فاروقی اور میں نے مل کر کے بہت کبھی کبھی جاتے تھے ہم لوگ وہاں، تو فاروقی صاحب کے گھر پہ ہی رہنا ہوتا تھا، اور ان کے جو خطوط ہیں، جو فاروقی صاحب کے خطوط دوسرے کے نام ہیں، یا جو اور خطوط آتے تھے، ایک زخیم مطلب کئی جلدوں میں وہ پڑا ہوا ہے، ہم لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، تو وہ سب کام ادھورا پڑ گیا۔ یہ ہم لوگوں کی کمی سمجھ لیجئے کہ میں حیدرآباد چلا آیا تو ادھر یہ مصروفیت بڑھ گئی اور میں الہ آباد جانا کم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ سب کام رہ گیا تھا۔ تو اب وہ میرے جو ان کے ذاتی تعلقات، کہیے آپ کی ایک گھریلو قسم کے تعلقات تھے، اور میں جب یہاں سے جاتا تھا تو پہلے سے وہ فون کر کے بلا لیتے تھے گھر پہ، اور ہم لگاتار کئی گھنٹے وہاں پہ بیٹھتے تھے۔ میرے لیے زیادہ کہنا مناسب
मुझे नहीं लग रहा है कि, इसलिए मेरे एक कल हमारे एक ताज़ियती प्रोग्राम मेरे घर पे हुआ था, तो आज भी हैदराबाद में बहुत से लोग हैं जो फारूकी साहब की कुर्बत की वजह से मेरे ही पास आते हैं, तो हम लोग यहाँ बैठ करके वो अभी बातें कर रहे थे। तो मैं अपने बड़े भाई अली जावेद साहब और सदर मोहतरम बेग एसाज साहब और फिरोज साहब से इजाज़त चाहता हूँ कि मैं आइंदा दूसरे प्रोग्राम में अपनी बातें रखूंगा। खुदा जी हाफिज। बेहद शुक्रिया डॉक्टर रहील सिद्दीकी साहब। जी प्रोफेसर अकील हाशमी साहब। उर्दू दुनिया के नामवर यगान रोज़गार अबकरी शख्सियत मुहक्किक व नक्काद मोहतरमुल मकाम शमसुर रहमान फारूकी साहब का इंतकाल उर्दू दुनिया के लिए नाकाबिल फरामोश है। मैं तफसीलात में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उनके करीब और अजीज़ जितने शुरका आज की महफिल में उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो मेरे लिए भी बायस कदर व मंजिलत है। मैंने ऐसे ही शिरकत को अपने लिए सादत समझा और ये एक आदतन मेरी एक आदत है कि जब कोई बड़ी शख्सियत हम में नहीं रहती तो मान मेरे दिमाग में तारीख़ी अल्फाज गूंजने लगते हैं। एक आदत सी है कि मिसरे तारीख़ी भी हो जाते हैं, अशार भी हो जाते हैं। तो मैंने एक फ़िक्रा कहिए, मिसरा कहिए, जुमला कहिए, मैंने फारूकी साहब की अक़ीदत में सिर्फ ये कलिमात समझिए कि तारीख़ी कहने की कोशिश की है और वो आप चाहें तो नोट कर लें। ये मेरी तरफ से एक अक़ीदत का इजहार है, वो ये कि शमसुर रहमान फारूकी कश्शाफ कमालात, शमसुर रहमान फारूकी कश्शाफ कमालात, इन अल्फाज से 2020 के आदाद बरामद होते हैं। बस मेरे लिए यही मौका है। आप तमाम हज़रात की खिदमत में शुक्रिया कि मुझे आपने ये मौका दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको एक दिन उस आखिरत की मंजिल का सफ़र करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर अकील हाशमी साहब। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब से कि वो अपने तासुरात पेश करें। प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब। बाज़गश्त के सदर प्रोफेसर बेग एसाज साहब, मेरे बरादर बुज़ुर्ग प्रोफेसर अली जावेद साहब, तीनों मुंतज़मीन डॉक्टर फ़िरोज़, डॉक्टर हुमैरा सईद, डॉक्टर गुल राना और दीगर नाज़रीन कराम, इतनी मालूमाती और गुफ्तगू शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब के हवाले से मैंने सुनी है। तकरीबन 1.25 घंटा इस प्रोग्राम को हो गया और कई बातें कई दोस्तों ने बहुत सलीके से और बड़े कायदे से उनके कामों के हवाले से, उनके कारनामों के हवाले से यहाँ पर बयान की हैं। और ये हकीकत भी है कि किसी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू दो तरह से हो सकती है, एक आपके ज़ाती ताल्लुकात और रवाबित, और दूसरे उसके कारनामों और उसके कामों की तफसील और उनका तज्जिया, उन पर तबसरा। जाहिर सी बात है ये प्रोग्राम फारूकी साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद किया गया है। यहाँ बहुत तफसील की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आज पहली बार मैं उस
कहावत को बिल्कुल उसके सही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में और सही माने के साथ सच होते हुए देख रहा हूं कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। इसलिए कि फारूकी साहब का इल्म और उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उसके हवाले से जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख में 3 शख्सियात जो अपनी वज़ाक़ता से बिल्कुल अलग पहचानी जाती थीं, हाली को अगर उनके मफलर से जुदा कर दिया जाए तो हाली को पहचानना मुश्किल, वज़ीर आगा को उनकी कैप के बगैर अगर देखा जाए तो आप कह ही नहीं सकेंगे कि वज़ीर आगा हैं या नहीं हैं। फारूकी साहब और उनका पाइप, बहुत इब्तदा की बातें हैं जब उनका पाइप उनके जलसों में उनके साथ उनके मुंह से लगा हुआ होता था, और वो बिल्कुल, मैंने तो कभी उसमें आँच सुलगते हुए नहीं देखी, तंबाकू उसमें शायद कभी नहीं होता था, लेकिन वो पाइप उनके साथ ऐसे वाबस्ता हो गया था कि फारूकी साहब और पाइप बिल्कुल यकजा नजर आते थे। इत्तफाक से मेरे बिरादर बुजुर्ग अली जावेद साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं। हम लोगों का ताल्लुक जिस मकतबा फ़िक्र से है, फारूकी साहब के नज़दीक वो लोग हमेशा से बेइंतहा नापसंदीदा रहे थे। लेकिन ये बड़ा इत्तफाक है, बड़ी अजीब व गरीब सी बात है कि पिछले 38-40 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे कभी गुफ्तगू हुई हो और उनके चेहरे पर हमारे तईं को नाराज़गी का या नागवारी का एहसास हुआ हो। बतौर ख़ास मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल किसी दोस्त से बात हुई और उन्होंने कहा कि तुम इधर इत्तफाक से जितने 8-10 लोगों का इंतकाल हुआ, बड़े लोगों का, उनसे बड़े रवाबित रहे, और मैंने तकरीबन सब पर ही मजमून लिखे, चाहे मुज्तबा हुसैन हो, गुलजार देहलवी हो, या राहत इंदौरी हो, या फजल इमाम हो, और बहुत सारे कितने सारे लोगों पर। तो उनका फोन आया, कहने लगे आज तो फारूकी साहब पे मजमून लिख रहे होंगे इसलिए कि तुम इंतकाल के बाद लिखते हो। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ फारूकी साहब के मजमून, इसलिए कि फारूकी साहब की शख्सियत, जैसा कि बहुत कहा गया, बड़ी बुनियादी बातें कही गई उनके हवाले से। मैंने उनको करीब से देखा, कम से कम 4 या 5 मुलाकातें तो हमारी ऐसी थीं जो बड़ी भरपूर जिन्हें कहा जा सकता है। सन 1982 में डॉक्टर अबीरुल्लाह खां शाहीन और बशीर बद्र ने मेरठ कॉलेज में एक सिंपोजियम किया। सिंपोजियम का उन्वान था किस्सा जदीदियत का, और इत्तफाक से मैं चूंकि दिल्ली में रहता था, दिल्ली में काम करता था, तो मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं फारूकी साहब को लेकर कार से टैक्सी करूं और फारूकी साहब को लेकर मेरठ आऊं। तो मैं फारूकी साहब उस जमाने में पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर थे और कनाट प्लेस में वो दफ्तर हुआ करता था, और नई दिल्ली के पुराना किले के सामने एक सरकारी क्वार्टर्स हैं थोड़े से, वो काका नगर वो बस्ती कहलाती है। फारूकी साहब वहां रहते थे। मैं सुबह 10-10:30 बजे फारूकी साहब के पास पहुंच गया उन्हें लेकर, और वहां से मेरठ तक का सफर हम दोनों का बड़ा यादगार सफर था। मेरठ से गुजरते हैं तो मुरादनगर की नहर पर एक बहुत अच्छा कैफेटेरिया आता है, वहां कॉफी पी। मोदी नगर पहुंचते हैं तो वहां जैन साहब की शिकंजी बहुत मशहूर है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ शिकंजी होती है, तो वो शिकंजी वहां से। फिर मेरठ में मोहन मिकिन्स के जनरल मैनेजर हुआ करते थे मेहता साहब, उनकी कोठी पर उनके लंच का इंतजाम था, वहां अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब और बशीर बद्र साहब पहले से हमारे मुंतजिर थे। और फिर वो जलसा हुआ और फारूकी साहब ने उस जलसे में जदीदियत के हवाले से एक भरपूर तकरीर की, ऐसी तकरीर के उस जमाने के तमाम तालिब इल्मों के जहन पर उस तकरीर के असरात आज भी हैं। मेरे लिए वो तकरीर इसलिए यादगार थी कि मैंने फारूकी साहब के साथ सफ़र किया, लेकिन एक जुमला जो उनका उस सफ़र के दौरान मेरे तई उन्होंने कहा वो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। हुआ ये कि अपनी तकरीर के बाद उन्होंने मेरे बारे में कहा कि भाई ये फारूक बख्शी मुझे लाए, और इन्होंने बड़ी रास्ते भर बड़ी तवाज़ो की। तो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब ने कहा कि आपको ये नहीं पता चला कि ये शायर भी हैं। तो उन्होंने, आप यकीन जानिए, माइक पर ये कहा
کہ میں اپنی زندگی میں ہزاروں شاعروں سے ملا ہوں، ان کی صحبت میں بمشکل اگر آپ 1 گھنٹہ بھی گزار لیں تو 10 مرتبہ وہ اس بات کا احساس کرا دیں گے کہ وہ شعر کہتے ہیں، وہ شاعر ہیں. لیکن یہ لڑکا دلی سے میرٹھ تک میرے ساتھ تھا، لیکن اس کی کسی حرکت سے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ شاعری کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی بات تھی. دوسری ملاقات فاروقی صاحب سے الہ آباد میں ہوئی. پروفیسر سید محمد عقیل رضوی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہم سب لوگ الہ آباد میں جمع ہوئے تھے. میں اور اقبال مجید جہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو اسرار گاندھی کا فون آیا تھا کہ کل ملنے چلیں گے فاروقی صاحب سے. فاروق صاحب ہیسٹنگس روڈ پر کہیں رہتے تھے، بڑا خوبصورت بنگلہ تھا. تو میں، اسرار گاندھی اور اقبال مجید، ہم تینوں وہاں ملنے کے لیے ان کے یہاں گئے. وہ اپنے بنگلے کے پیچھے والے حصے میں جو کچا تھا عام طور سے، اس کا فرش وغیرہ سب، ایک آرام کرسی پر بیٹھے تھے اور وہیں ہمارے لیے کرسی لگوا رکھی تھی انہوں نے. ڈرائی فروٹ کی ٹرے سامنے رکھی تھی اور بڑے مزے کے ساتھ وہ انجیر کھا رہے تھے. اور میرے نام کے آگے بخشی لگا ہوا، تو وہ شاید انہیں کچھ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے پنجابی سمجھ رہے ہیں. تو بار بار مجھ سے وہی علامہ اقبال کے اسٹائل میں کھاؤ جی کھاؤ جی. تو مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی کہ کھاؤ جی اردو والا کیسے، مطلب مجھے اس طرح سے تخاطب کیوں کر رہے ہیں. تو خیر دنیا جہان کی باتیں ہوئیں اور پھر انہوں نے اندر جا کے اپنی لائبریری دکھائی تو میں حیران رہ گیا. اتنی بڑی ذاتی لائبریری فاروقی صاحب کی تھی. وہ لائبریری کا کیا ہوگا، اس میں ایسی نادر نایاب کتابیں. اور ایک جو یادگار بات ہے، اس لائبریری میں ہم جو داخل ہوئے تو احمد محفوظ میز اور کرسی پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے. وہ مجھے آج تک یاد ہے، شاید ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا احمد محفوظ صاحب کا. اور اسی دوران میں ایک بات اور بہت یادگار ہے. جب دوران گفتگو انہوں نے کہا، میں شب خون کا خریدار تھا شروع سے ہی اور آخری شمارے تک اس کا خریدار رہا. جب ضمیمہ آیا، جب میں نے بند کیا شب خون، مجھ سے فاروقی صاحب نے کہا کہ بھائی شب خون آپ پڑھتے ہیں؟ میں جی پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا ہے، بڑا معلوماتی ہے، بڑی آپ کی علمیت کا اظہار ہوتا ہے اس سے. لیکن پتہ نہیں کہ اس میں جو شاعری شائع ہوتی ہے اس میں مجھے بڑی اداسی اور مایوسی کا اظہار ہوتا ہے، دنیا بیداری کا اظہار ہوتا ہے، ایسی شاعری اس کے اندر چھپتی ہے. تو کہنے لگے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا، تم نے ایسا کیسے محسوس کیا؟ تو اس طرح کی گفتگو تھی. یا ایک اور صاحب تھے، ان سے اختلاف ہوا ان کا رسالے کے بارے میں. تو پوچھا کسی سے کہ کتنے شمارے ان کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کہا 4 گئے ہیں، 8 شماروں کے پیسے انہیں واپس منی آرڈر کر دیے. یہ دیکھیے یہ کتنی ایسی شخصیت کی مختلف تہیں ان کی ہیں فاروقی صاحب کی، جن کو یہاں بیان کیا جائے. اور جب میں چونکہ جب ان کی شعر شورانگیز آئی، ان کا بہت سارا کام ہے. میں اگر ان کی کتابوں کے نام بھی گنوانا شروع کروں تو شاید یہ پوری رات گزر جائے گی. لیکن مجھے ان کی جس کتاب نے سب سے زیادہ متاثر کیا، مجھے نہیں، میری نسل کے تمام لوگوں کو انہوں نے جس کتاب نے بے انتہا متاثر کیا، وہ شعر شورانگیز ہے. میں نے جب وہ کتاب آئی اور شعر شورانگیز کا مطالعہ، چونکہ میر سے مجھے نسبت ہے، میرے مزاج کو نسبت ہے، میں میر کی شاعری کو پسند کرتا رہا ہوں ہمیشہ سے. وہ شعر شورانگیز کا جب مطالعہ میں نے کیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے بڑا تفصیلی خط انہیں لکھا کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اس میں بعد میں انہیں وہ سرسوتی سمان ملا اس کے اوپر، اس پہ میں نے سرسوتی سمان کی مبارکباد کا خط انہیں لکھا. میں نے کہا اتنا بڑا کارنامہ آپ کے ہاتھوں سے ہی اردو والوں کو تحفہ ملا ہے. تو لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب فیض احمد فیض کو آپ 4تھے درجے کا شاعر قرار دیتے ہیں، جب فراق کو آپ کی شاعری کے قائل آپ نہیں ہوتے، جب آپ ظفر اقبال اور احمد مشتاق کو فیض سے بہتر اور بڑا شاعر قرار دیتے ہیں فراق سے. اور میں نے جتنا اپنے دل کا غبار تھا وہ سارا کا سارا اس طویل خط میں نکالا. اور لیکن پھر بھی ہم آپ کے کاموں کا، آپ کے کارناموں کا دل سے اعتراف کرتے ہیں. اور وہ اس خط کو جب انہیں ملا تو اس کا جواب انہوں نے مجھے دیا، جو آج بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے مجھے لکھا کہ میں تمہاری صاحب گوئی سے بہت خوش ہوں اور میں تمہارا پورا خط شب خون میں شائع کر رہا ہوں. اور وہ خط انہوں نے شب خون میں شائع کیا. آخری ملاقات فاروقی صاحب سے ابھی 2 برس پہلے یہ اردو ریسرچ اسکالرز، عالمی اردو ریسرچ اسکالر سیمینار میں ایوان غالب میں ہوئی، جو NCPL کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا، اس کے افتتاحی اجلاس کا کلیدی خطبہ انہوں نے پیش کیا تھا. آخری اجلاس کی صدارت میری ذمہ تھی اور فاروقی صاحب سامعین کی صف میں سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. میں نے تقریر یہیں سے شروع کی کہ جس سیمینار
کا افتتاح فاروقی صاحب کے ہاتھوں سے ہوا اور اختتام بھی ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اس سیمینار کی کامیابی میں کوئی کسی طرح کا کلام نہیں ہو سکتا. اور فاروقی صاحب نے جو تقریر کی تھی افتتاحی اجلاس میں، کلیدی خطبہ دیا تھا، اسی کو بنیاد بنا کر میں نے اپنی باتیں کہیں اور میں نے پھر وہی ساری باتیں دہرائیں جو ان سے ہمارے اور ان کے درمیان ایک باتیں تھیں تھوڑی سی. تو انہوں نے ایسے کر کے دونوں انگلیاں اٹھا کے یہ کہا کہ بھائی یہ تو 35 سال بعد بھی نہیں بدلا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا تھا، بالکل اس کی باتیں اب بھی ویسی ہیں. اور جلسے کے بعد مجھے گلے لگایا اور کہنے لگے تم کہاں غائب ہو جاتے ہو بیچ بیچ میں، تمہیں دیکھے ہوئے بہت بہت دن ہو جاتے ہیں، بھائی کم سے کم اپنی خیر خبر رکھا کرو. ابھی پچھلے 1-1.5 برس پہلے مجھے کسی کام سے کسی دوسرے شہر میں مدعو کیا گیا تھا، رات کو 10:30 بجے ان کا فون آیا میرے پاس. میں چونک گیا کہ فاروقی صاحب کا فون کیسے ہے. میں نے سنا فون، انہوں نے کہا کہ تمہاری نیک نامی اور شرافت اور تہذیب کے چرچے اردو والوں کے درمیان ہیں، تو میں تم سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر اپ ٹو دا مارک یہ معاملہ ہو تو اس کو نظر انداز مت کرنا. مطلب کوئی سفارش نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس یہ بتانا کہ تم بھی اوروں کی طرح مت کرنا جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں، عام طور سے جانبداری کا جو فلسفہ ہوتا ہے. تو یہ فاروقی صاحب کا کمال تھا کہ تمام تر اعتراضات، تمام تر اختلافات کے باوجود آج ہمارے پاس، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ندا فاضلی کے انتقال کے بعد، کہ اب کوئی شاعر ہمارے پاس نہیں ہے اردو والوں کے پاس جسے ہم عوامی سطح پر اور ادبی سطح پر یکساں طور پر غیر اردو والوں کے سامنے پیش کر سکیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ آج شمشیر الرحمان فاروقی کے بعد ہمارے پاس وہ کوئی دانشور نہیں ہے ایسا علمی ادبی سطح پر، زبان و ادب کا کارواں ہو یا زندگی ہو، یہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا، لوگ کام کرتے رہیں گے، لوگ ہیں، لیکن ایسا کام، ایسا کارنامہ میرے خیال میں فاروقی صاحب جیسی شخصیت اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگی. بالکل شعر شورانگیز اتنا بڑا کارنامہ ہے، کلاسک ادب. اور اس سے بھی زیادہ آپ ذرا ہی تصور کیجئے کہ داستان امیر حمزہ کی اتنی ساری جلدوں کا مطالعہ کرنا اور اس کی روشنی میں ان پہ بھرپور تنقید کرنا، تجزیہ کرنا. یہ تو بھائی اس واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک یونیورسٹی کے زمانے میں جہاں کاتا اور لے دوڑی کا تصور عام ہو گیا ہے، جیسا کسی دوست نے کہا کہ 4 مضامین لکھے اور لوگ اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھنے لگتے ہیں، 4 غزلیں فیس بک پہ پوسٹ کی اور اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگتے ہیں. تو اس زمانے میں ایسا پتہ ماری کا کام کرنا جب کاتا اور لے دوڑی کا تصور عام ہو، بہت بڑی بات ہے. جنم لگ جاتے ہیں فاروقی صاحب جیسے لوگوں کے تئیں کام کرنے کے. یعنی کہ فاروقی صاحب ایسا نہیں ہے کہ اس لیے کہ 85 برس کی عمر کوئی کم نہیں ہے، سب کو جانا ہے، 2-4 سال ادھر ادھر. فاروقی صاحب نے بھرپور عمر پائی ہے، لیکن یقین جانیے میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 10 جنم بھی ناکافی ہیں فاروقی صاحب کے برابر کام کرنے کے لیے. اور فاروقی صاحب جیسا دانشور اب اردو والوں کے درمیان میں نہیں ہے، اور اس کا قلق ہم سب کو رہے گا، اس کا دکھ ہم سب کو رہے گا. نئی نسل سے جس طرح ان کی محبت تھی، وہ جس طرح سے سرپرستی فرماتے تھے، جس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے تھے، تمام تر نظریاتی اختلاف کے باوجود اب ایسے لوگ نہیں ہیں. میں بے انتہا شکر گزار ہوں بیگ احساس صاحب کا کہ انہوں نے یہ مجلس منعقد کی. اور یقین جانیے ڈاکٹر حمیرہ، آپ لوگ جس طرح سے یہ سب کام کر رہے ہیں، مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے. اور میں دیکھتا ہوں، اور اس کرونا کے اس زمانے میں، اور فاروقی صاحب کے حوالے سے یہ نشست آپ نے کی، یہ بہت بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ اپنے عہد کے نابغہ روزگار کو، اس جینیس کو، ہم لوگ ایسے ہی جینیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن فاروقی صاحب جیسے لوگوں کے لیے ہی یہ جینیس کا لفظ بنا ہے. ہر کسی ایرے غیرے کے لیے جینیس کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. بے انتہا ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں، اور شکر گزار اس بات کا بھی ہوں کہ آپ نے جاوید بھائی کو اس پروگرام سے جوڑا ہے. شکریہ. جی بے حد شکریہ پروفیسر فاروق بخشی صاحب. اب میں نہایت ادب سے پروفیسر علی جاوید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. محترم بیگ احساس صاحب، فاروق بخشی صاحب، ڈاکٹر فیروز عالم، عمیرہ صاحبہ اور دوستو، ہم آج ایک تعزیتی جلسے میں شرکت کر رہے ہیں، اور ایسے شخص کی تعزیت کے سچ مچ جو ہے جسے عہد ساز تنقید نگار اور ادیب اردو کا جو ہے وہ ہمارے درمیان سے
رخصت ہو گیا. کل سے جو ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ 12 کو ٹیلی فون کرنا چاہ رہا تھا کہ ان سے تعزیت کا اظہار کروں، لیکن کل سے میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ 12 کو ان کی بیٹی کو ٹیلی فون کر کے تعزیت پیش کر سکوں. فاروقی صاحب سے ان کے رابطے میں 1970 میں جب میں نے الہ آباد یونیورسٹی میں BA میں داخلہ لیا، تب سے ان کے قریب آنے کا موقع ملا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الہ آباد تاریخی، تہذیبی، علمی، ادبی سطح پر علم و ادب کا مرکز رہا ہے. یہ الہ آباد وہ ہے جہاں سے جواہر لال نہرو نے جو ہے تحریک آزادی میں اس پوری تحریک کو آگے بڑھایا، اور یہ وہی الہ آباد ہے جہاں سمترا نندن پنت، جہاں مہادیوی ورما اور ہندی کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کے علاوہ فراق گورکھپوری، پروفیسر اعجاز حسین، پروفیسر احتشام حسین، پروفیسر مسیح الزماں، پروفیسر عقیل رضوی اور شمس الرحمان فاروقی جیسی شخصیات جو ہے وہاں سے ان کا الہ آباد سے تعلق رہا. لیکن ایک اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی رہی ہے الہ آباد کی، آج بھی وہ قائم ہے، کہ روایتی اعتبار سے، روایتی سطح پر بھی الہ آباد جو ہے وہ ترقی پسند ادبی تحریک کا گڑھ رہا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لکھنؤ میں 1936 میں کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس سے پہلے 1935 میں سجاد ظہیر نے اپنے گھر پہ جو تیاری کے سلسلے کے تعلق سے پریم چند، جوش ملیح آبادی وغیرہ کے ساتھ جو ایک میٹنگ بلائی تھی، اس کی شروعات جو ہے وہ الہ آباد سے ہی ہوئی تھی. یعنی شروع سے ہی الہ آباد ترقی پسند ادبی نظریے کا جو ہے مرکز بن کر کے ابھرا ہے. اور ایسے ماحول میں جب فاروقی صاحب الہ آباد تشریف لاتے ہیں تو وہ ترقی پسند ادبی نظریے کے خلاف اس رجحان کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں جو ترقی پسند. فاروقی صاحب کو جدیدیت کے رجحان کا اگر امام کہہ سکتے ہیں تو بیجا نہیں ہوگا. میں بار بار جدیدیت اور ترقی پسندی کے نظریے کو دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ ان تمام عالموں، ان تمام ادیبوں اور شاعروں کی موجودگی میں ہم طالب علم کی حیثیت سے جو ہے اعجاز صاحب اور احتشام صاحب وغیرہ ہمیں یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ علمی اور ادبی محفلیں جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کا سارا کام وہ ہمارے سپرد ہوتا ہے، نوجوانوں کے سپرد، طالب علموں کے سپرد ہوا کرتا تھا. اور مجھے نہیں یاد کہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن انجمن ترقی مصنفین کی کوئی ایسی نشست رہی ہو جس میں فاروقی صاحب الہ آباد میں ہوں اور انہیں دعوت نہ دی گئی ہو. اور یہی نہیں، ہم نے ان کو جب بھی دعوت دی فاروقی صاحب نے شرکت کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا. نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن فاروقی صاحب کی جو کشادہ ذہنی تھی، وہ کشادہ ذہنی جو ہے وہ کمال کی تھی کہ ہر ترقی پسندوں کی محفلوں میں شامل ہوتے تھے، اپنی بات کہتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1973 میں احتشام صاحب کے انتقال کے بعد ایک بڑا سیمینار ہم لوگوں نے الہ آباد میں کیا تھا، اور فاروقی صاحب نے اپنی ان کی اچھی تقریر تھی احتشام صاحب کے بارے میں، لیکن ایک جملہ کچھ ایسا کہہ دیا تھا جو اس موقع پر بہت سارے جو سامعین تھے ان کو اچھا نہیں لگا، اور اس اجلاس کی صدارت فراق گورکھپوری کر رہے تھے.
تو فراق گورکھپوری نے ایک بزرگ کی حیثیت سے فاروقی صاحب کو جو ہے وہ تقریباً ڈانٹا، اور فاروقی صاحب نے خندہ پیشانی سے فراق گورکھپوری نے جو ہے جو بات کہی تھی اس کو کسی طرح سے اس کی تردید کرنے کی کوشش نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم فیشنیبل ترقی پسند اور فیشنیبل جدیدیے کے طور پر بہت ساری چیزیں اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور اوڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کی تہ تک جا کر کے اس کو پوری طرح سے سوچے سمجھے بغیر جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے جو آج کل کا ماحول ہے کہ ایک بھکت کی حیثیت سے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہ دور ایسا تھا کہ جب ہم لوگوں کو جو ہے چاہے احتشام حسین ہو، چاہے اعجاز حسین ہو، چاہے فراق گورکھپوری ہو یا شمس الرحمان فاروقی ہو، یہ لوگ جو ہے اس بات کی تربیت ترغیب ہم لوگوں کو دیتے تھے کہ نہیں، چیزوں کو سوچو سمجھو، اسے عقل کے پیمانے پر تولو، تب جو ہے اپنا نظریہ قائم کرو. اور یہ جو بڑپن تھا ان تمام ادیبوں اور شاعروں کا، جن میں فاروقی صاحب جو ہے ان کی ایک نمایاں شخصیت تھی، اس سے جو ہے ہمیں جو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا. مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو فاروقی صاحب جس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ان سے اختلاف کرنے کے باوجود کبھی بھی ان کی شفقت اور محبت میں ہمیں کسی طرح کی کمی نظر نہیں آئی. لمبی بات نہ کر کے بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک مثال جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 2007 میں اردو کونسل کی طرف سے ایک بڑا سیمینار الہ آباد میں اکبر الہ آبادی پر کیا گیا. اس میں فاروقی صاحب کا حکم تھا کہ میں اکبر پر میرا بھی ایک مقالہ ہو، اور ان کے حکم کے مطابق میں نے مقالہ لکھا، اور فاروقی صاحب کی صدارت میں وہ مقالہ میں نے پیش کیا. اس مقالے میں نے فاروقی صاحب کے نظریے کو رد کیا، اس لیے کہ فاروقی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر اردو کے 10 بڑے شعراء کا شمار کیا جائے تو اکبر الہ آبادی اس میں سے ایک ہوں گے. میں نے فاروقی صاحب کی موجودگی میں نے یہ عرض کیا کہ فاروقی صاحب میں آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، اور میری سمجھ یہ ہے کہ اگر اردو کے 100 شعراء کی فہرست بنائی جائے تو اس میں اکبر الہ آبادی 100 شعراء کی فہرست میں بھی جگہ نہیں بنا پائیں گے، اس لیے کہ ان کی پوری سوچ پوری سمجھ جو ہے وہ ریگریسو ہے، وہ ہمیں پیچھے کی طرف ہر طرح کی ترقی کی نفی کرتی ہے ان کی سوچ، اور ہمیں جو ہے پیچھے ڈھکیل سماج کو جو ہے ترقی کی راہ پہ آگے نہ لے جا کر کے اپنی فکر کو جو ہے اس کے ذہن اور دروازے کھولنے کے بجائے وہ ہمیں جو ہے وہ تعصب کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں غیر ترقی پسند نظریات یا ریگریسو جسے کہتے ہیں اس نظریے کی طرف لے جاتی ہے. یہ کہنا تھا کہ حال میں جو ہے جو میں نے بھکت کا استعمال کیا، کئی جو ہے فاروقی صاحب کے بھکت جو ہے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ الہ آباد والے ہو کر کے اور الہ آباد میں ہی اکبر الہ آبادی کے خلاف اس طرح کے جملے آپ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں. تو فاروقی صاحب کو مجبوراً دخل دینا پڑا، اور فاروقی صاحب نے ڈپٹ کر کے کہا کہ دیکھو میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں اور میری سمجھ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی اتفاق نہیں کرتا ہے، اسے ہماری باتوں سے اختلاف ہے، تو اس شخص کو پورا موقع دینا چاہیے اپنی بات کہنے کا، اور وہ اپنی بات کہہ لے، اس کے بعد جو ہے اپنے دلائل کی روشنی میں اس کی بات کو رد کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے میں علی جاوید کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میں علی جاوید کی تعریف کرتا ہوں
کہ انہوں نے میری موجودگی میں، جو میں مدعا ہوں اکبر الہ آبادی کا، میری موجودگی میں میری بات کو، جو میرے نظریے کو اکبر الہ آبادی کے تعلق سے رد کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں علی جاوید، میں اسے برا نہیں مانتا. اور آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ادبی محفل ہے، کوئی جو ہے دنگل یا کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے غیر ادبی طریقے سے جو ہے شور شرابہ کر کے کسی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ علی جاوید پڑھو، پورا مقالہ پڑھو. اور انہوں نے جو ہے مجھے میری جب پیٹھ تھپ تھپائی، میں نے پورا مقالہ پڑھا. اور پھر فاروقی صاحب نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ان خیالات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، یہ موقع لیکن نہیں ہے، میں تم کبھی آؤ میرے پاس بیٹھو، ہم باتیں کریں گے. اور اکبر الہ آبادی کو اتنا چھوٹا شاعر مت سمجھو، اکبر الہ آبادی جو ہے ایک بڑا شاعر تھا. تو یہ ایک فاروقی صاحب کا رویہ جو ہے کشادہ ذہنی، اور جس طرح سے جو ہے وہ اپنے خلاف نظریہ رکھنے والے شخص کو بھی وہ موقع دیتے تھے اپنی بات کہنے کا، یہ اب جو ہے ان کا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور فاروقی صاحب کے بعد جو ہمارے دوست فاروق بخشی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح کے لوگ واقعی میں جو ہے اب اردو دنیا میں باقی نہیں رہے. یہی نہیں، 2008 میں جب اردو کونسل کے ڈائریکٹر کے عہدے پر میرا تقرر ہوا تو ظاہر ہے میں سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے ترقی پسند ادبی تحریک سے رہا ہے اور ہے. 1970 سے جو ہے میں ترقی پسند ادبی تحریک میں سرگرم رہا ہوں اور آج بھی ہوں. فاروقی صاحب کے پاس جو ہے میں پہنچا وہ خط ملنے کے بعد، اور میں نے کہا کہ فاروقی صاحب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس ادارے کا ڈائریکٹر مجھے بنایا گیا ہے آپ اس کے نائب صدر ہیں، اور آپ کی سرپرستی میں اردو کی خدمت جتنی میں کر سکوں گا وہ شاید دوسرا کوئی نائب صدر ہوتا تو اس کی سرپرستی میں اتنے کام میں نہ کر پاتا. اور ان کو شاید کسی نے جو ہے یہ جا کر کے بھر دیا تھا کہ علی جاوید کا تقرر ہوا ڈائریکٹر کی حیثیت سے، اور اب وہ یہ کوشش کریں گے کہ صدر کوئی اور ہو جائے آپ کی سرپرستی میں، آپ کے نائب صدر ہوتے ہوئے وہ کام شاید کرنا پسند نہ کریں. لیکن میں ارجن سنگھ صاحب جو HRD منسٹر تھے، میں ان سے جا کر کے ملا اور یہ کہا کہ صاحب جو ہے آپ نے مجھے یہ عہدہ ضرور دیا ہے، میری آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، میری ایک درخواست ہے کہ میں تبھی بہت اچھی طریقے سے اور کونسل کی اور اردو کی خدمت کر سکوں گا اگر فاروقی صاحب کو اس عہدے پر آپ بنائے رکھے، اس لیے کہ ان جیسا عالم، ان جیسا ویژن رکھنے والا اردو کے تعلق سے کوئی دوسرا شخص جو ہے میری نظر میں نہیں ہے. اور ارجن سنگھ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور فاروقی صاحب جو ہے وہ اس عہدے پر قائم رہے. لیکن بدقسمتی سے 1 سال کے اندر ہی کچھ ایسی سیاسی اتھل پتھل ہوئی کہ جو ہے فاروقی صاحب کو ہٹا کر کے نائب صدر کی جگہ جو ہے کسی اور کا تقرر کیا گیا، جس سے میں بددل بھی ہوا. اور آگے چل کر کے کچھ ہی مہینے بعد جو ہے میں ارجن سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ صاحب مجھے چھٹی دے دیجئے، میں جو ہے اس ماحول میں، اس لیے کہ علمی اور ادبی ماحول میں کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید تھی کہ آپ جو ہے مجھے اس بات کا موقع دیں گے. لیکن آپ نے فاروقی صاحب کو ہٹا کر کے پھر ایسے شخص کو جو ہے وہاں لا کر کے نائب صدر بنا دیا جس کے ساتھ میرے لیے نہیں ہے. فاروقی صاحب مجھے روکا بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اتنی جلد بازی میں ایسے فیصلے مت کرو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں صاحب میں نے یہ طے کر لیا ہے. اور بالآخر
میں نے استعفیٰ ارجن سنگھ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا، جو بعد میں منظور بھی کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے فاروقی صاحب جو ہے وہ سچ مچ جو اپنے مخالفین کی باتیں سنتے تھے اور اس پر غور بھی کرتے تھے، دھیان بھی دیتے تھے۔ آخری بات کی مثال دیتے ہوئے جو ہے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ شبخون کے تعلق سے یہ طے ہوا تھا کہ شبخون ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ترقی پسند اور غیر ترقی پسند اور جدیدیت کے نظریے سے تعلق رکھنے والے ہر طرح کے لوگوں کا ایک پلیٹ فارم ہوگا، جس میں علمی اور ادبی بحثیں جو ہے ان کا سلسلہ چلے گا۔ اور اسی لیے جو ہے اس کی شروعات جو ہے شاید ہمارے نوجوان دوستوں کو نہ ہو کہ اس کی شروعات جو ہے پروفیسر اعجاز حسین نے کی تھی، اور پروفیسر اعجاز حسین اور پروفیسر احتشام حسین نے مل کر کے فاروقی صاحب کو اس میں شامل کیا تھا اور ان کو جو ہے یہ روح رواں اس کا بنایا شبخون کا۔ تو لیکن بعد میں جو ہے وہ جدیدیت کے رجحان کا ایک نمائندہ رسالہ بن کر کے رہ گیا۔ تو میں نے جو ہے ان سے ایک بار شکایت کی فاروقی صاحب سے کہ دیکھیے جدیدیت کا رجحان جو ہے اس سے یکسر جو ہے اسے رد نہیں کیا جا سکتا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر بحث کی گنجائش ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے استاد پروفیسر محمد حسن ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جدید تو ترقی پسند ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ جدید کون ہوگا، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن آپ نے شبخون میں جس طرح سے ایک غیر معیاری اور مضحکہ خیز شعراء کی شاعری کو جو ہے اس میں شائع کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے ادبی ذوق جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ تو مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا کہ بھئی سب کو جگہ ملنی چاہیے، میں ترقی پسندوں کو جو ہے اپنے رسالے میں ان کی شاعری جو ہے شائع کرتا رہا ہوں، اور آج بھی جو اگر اچھی شاعری جو ہے وہ ترقی پسندوں کی طرف سے آتی ہے تو میں اسے ضرور شائع کروں گا۔ تو میں نے پھر جو ہے مسکرا کر کے ان سے کہا کہ ترقی پسندوں کی شاعری کے ساتھ تو اچھی کی شرط آپ لگاتے ہیں، اور جدیدیوں کی جو ہے شاعری جو ہے چاہے جتنی محمل ہو اس کو آپ اپنے رسالے میں جو ہے جگہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بھائی دیکھو یہ نئے تجربے یہ کر رہے ہیں، یہ جو نئے شعراء آ رہے ہیں ایک طرح سے نئے تجربے کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے میں ان کو موقع دے رہا ہوں۔ اب تم کو پسند نہیں آتی ہے، تم کو جو ہے یہ محمل معلوم ہوتی ہے اس طرح کی شاعری، تو میں تمہیں روک تھوڑی نہ رہا ہوں، لکھو اس کے خلاف۔ تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحث اور مباحثے کے دروازے جو ہے کبھی فاروقی صاحب نے بند نہیں کیے، اور علمی اور ادبی سطح پر سچ مچ جو ہے ادب کا اتنا بڑا عالم اس عہد میں جو ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، لیکن آنے والے زمانوں میں فاروقی جیسا جو ہے کوئی ادیب اور شاعر جو ہے وہ میں جس عمر کو پہنچ چکا ہوں وہ کوئی ایسا شخص جو ہے ہو سکتا ہے آئے بھی، لیکن فی الحال جو ہے مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ دنیا ادب کا۔ فاروقی صاحب کے چلے جانے کے بعد جو نقصان ہوا ہے وہ ظاہر ہے مشکل ہی سے جو ہے وہ پر ہو سکے گا۔ ہم سچ مچ جو ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے ان کی خدمت میں، ان کی یادوں میں ان کو یاد کرتے ہوئے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاروقی جیسے اور بھی دو چار عالم اگر جدیدیت کے رجحانات کے تحت ہمیں مل گئے ہوتے تو شاید
علمی سطح پر ان مباحث کو آگے بڑھانے میں اور زیادہ اردو کا دامن مالا مال ہوتا، لیکن فاروقی صاحب جیسا جو ہے شخص اور کمٹمنٹ کے تعلق سے بھی، جو فاروقی صاحب ادب میں کمٹمنٹ کے قائل نہیں تھے، بعد میں جو ہے ہم نے ان سے کئی بار گفتگو کی اور یہ کہا کہ فاروقی صاحب آپ ادب اور سماج کے سروکار کو رد کرتے رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ناانصافی، نابرابری، نفرت اور تعصب کا ماحول سماج میں پیدا ہو رہا ہے، اگر شاعر اور ادیب اس کے خلاف اپنی قلم اٹھاتا ہے اور اس کی تخلیق میں ان تمام چیزوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں، احتجاج کا ایک پہلو اگر نمایاں ہوتا ہے تو اس میں تو آپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ نہیں جاوید، آج کل کے ماحول میں جس طرح کی جو حالات پیدا ہو گئے ملک میں بلکہ دنیا کی سطح پر، اس میں جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ادیبوں اور شاعروں اور قلمکاروں کو ان تمام ناہمواریوں کے خلاف مزاحمت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایسی تخلیقات جو ہے اگر سامنے آتی ہیں تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس لیے جو ہے میں کبھی بھی جو ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ فاروقی صاحب کو ترقی پسند مخالف کہنا میرے لیے جو ہے میں انہیں ترقی پسندوں کا نظریے کا مخالف نہیں، بلکہ ترقی پسندی میں جس طرح کے اس رجحان کے تحت جو میں نے عرض کیا کہ ایک فیشنیبل طور پہ اور موقع پرستی کا جو ایک سلسلہ رہا ہے، جو ہر طرح کا غیر ادیب جو ہے خود کو ترقی پسند کہہ کر کے اس میں شامل ہو کر کے اپنے کو ادیب کہلانے کی کوشش کرتا تھا، فاروقی صاحب نے اس طرح کے ادیبوں کو جو ہے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے اعجاز حسین، احتشام حسین، محمد حسن، عقیل رضوی، مسیح الزماں، ان تمام بڑی شخصیات کا جو ہے اعتراف کیا، اور ان کی ہمیشہ جو ہے جب بھی باتیں ہوتی تھیں تو کبھی ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسی بات ان کی زبان سے میں نے تو نہیں سنی کہ جسے سن کر کے آپ کو تکلیف ہوتی ہو۔ ایک بار پھر میں ان کی یادوں کو جو ہے سلام کرتا ہوں، اور ان کے اہل خانہ خاص کر بارہ اور ان کی بڑی بیٹی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے میں اس حد تک تو خود کو نہیں سمجھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے رنج و غم میں جو ہے ہم برابر کے شریک ہیں، اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ فاروقی صاحب کی جو تحریریں ہیں، ان کا جو کارنامے ہیں، ان کو جو ہے آنے والی نسلیں ٹھیک سے پڑھیں گی، سمجھیں گی، ان سے نا اتفاقی بھی ہوگی ان سے جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تحریروں کو پڑھ کر کے جو ہے ایک نئی روشنی کا احساس بھی جو ہے ہمارے آنے والے قاری کو ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بے شکریہ پروفیسر علی جاوید صاحب۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بلا تاخیر میں بازگشت کے صدر محترم پروفیسر بیگ احساس صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطاب پیش کریں۔ پروفیسر علی جاوید صاحب، پروفیسر فاروق بخشی صاحب، جاوید رحمانی صاحب، ڈاکٹر فیروز عالم، ڈاکٹر حمیرہ سعید، ڈاکٹر گلے رانا اور ناظرین محفل، یہ تعزیتی نشست ہمارے اندازے سے زیادہ طویل ہو گئی ہے، اس لیے میں زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا، دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حیدرآباد کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے کہ یہاں اختلافات شدت اختیار نہیں کرتے،
ہم لوگوں نے ایک انجمن بنائی تھی حیدرآباد لٹریری فورم، جو جدید لکھنے والوں کا فورم تھا، لیکن ہم ترقی پسند مصنفین کے جلسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، اور ترقی پسند مصنفین کے عہدیداران خاص طور پہ راج بہادر گوڑ وغیرہ یہ ہمارے جلسوں میں شریک ہوتے تھے. تو حیدرآباد میں کبھی شدت نہیں رہی. جب ہمارے ہاں ریفریشر کورس ہوا تو عثمانیہ یونیورسٹی میں ہم نے نارنگ صاحب کو بھی بلایا اور فاروقی صاحب کو بھی بلایا، اور دونوں بھی حیدرآباد آئے. تو حیدرآباد کا ماحول ایسا رہا کہ ترقی پسند بھی رہے ہم لوگ، جدید بھی رہے، اور بعد کے جو حالات رہے اس کو بھی ہم لوگوں نے قبول کیا. فاروقی صاحب حیدرآباد بارہا آئے، اور حیدرآباد میں کچھ ایسی شخصیتیں تھیں جنہیں وہ بہت چاہتے تھے، جس میں ایک تو مصطفیٰ حسین صاحب حیدرآباد آ گئے تھے، دوسرے خدیر زماں صاحب تھے، اور ایک اسد ثنائی تھے. اسد ثنائی آج آنے والے تھے ہماری محفل میں، پتہ نہیں کیا مصروفیت ہو گئی. اسد ثنائی بہت بلاتے تھے فاروقی صاحب کو، اور بنگلور میں ڈاکٹر راہی فدائی تھے جو حیدرآباد آ جاتے تھے، اور فاروقی صاحب ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے. تو فاروقی صاحب حیدرآباد بارہا آئے، اور جیسے میرا معاملہ ہے کہ مجھے جدیدیت کا مخالف سمجھا جاتا تھا. میں جدیدیت کا جنرل سیکریٹری رہا حلف کا بہت عرصے تک، لیکن میرے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میرا تعلق دوسرے کام سے ہے، لیکن فاروقی صاحب نے کبھی ایسا محسوس ہونے نہیں دیا. مطلب یہ کہ ایک محفل ہوئی راہی فدائی کی کتاب کی رسم اجرا میں، مجھے مضمون پڑھنا تھا، فاروقی صاحب نے منع نہیں کیا. اس کے بعد دوردرشن والے ایک انٹرویو کرنا چاہتے تھے فاروقی صاحب سے، اور مجھ سے کہا کہ میں ان کا انٹرویو کروں، تو فاروقی صاحب نے منع نہیں کیا کہ بے احساس کیوں کرے گا. پھر یہاں تیلگو کے ایک شاعر تھے گوپی، اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ شاعر تھے گوپی، ان کی نظموں کا ترجمہ کیا تھا غیاث متین نے اردو میں، اور گوپی نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کتاب کی رسم اجرا فاروقی صاحب کریں گے اور صدارت میری ہوگی. تو میں نے فاروقی صاحب کی موجودگی میں صدارت کی، اور فاروقی صاحب نے رسم اجرا انجام دی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بڑی محبت سے ملا کرتے تھے. یہ ظرف اور اس طرح سے لوگوں سے ملنا یہ فاروقی صاحب کی شخصیت کا سب سے بڑا وصف تھا. میں کہوں گا کہ ترقی پسند تحریک کے خلاف تو اس وقت سے بات شروع ہو چکی تھی جب وحید اختر صبا میں سخن گسترانہ بات لکھتے تھے اور اس کا جواب سجاد ظہیر صاحب دیتے تھے. پھر آل احمد سرور صاحب نے ایک بڑا سیمینار کیا تھا علی گڑھ میں جدیدیت کے تعلق سے، جب خلیل الرحمن اعظمی بھی تھے، گوپی چند نارنگ بھی تھے، امیر حنفی بھی تھے، شمیم حنفی بھی تھے، یہ سارے لوگ جدیدیت سے جڑے ہوئے تھے. اور جیسے کہ علی جائش صاحب نے کہا کہ شبخون کا اجرا کیا تھا اعجاز حسین صاحب نے، اور اس میں کرشن چندر چھپے تھے، اور ان کا ایک افسانہ چندرو کی دنیا شبخون میں چھپا تھا. بعد میں فاروقی صاحب نے نہ صرف شبخون پہ پوری طرح سے قبضہ جما لیا، بلکہ جدیدیت بھی فاروقی صاحب کے نام سے منسوب ہو گئی، ورنہ شروع کیا تھا سب لوگوں نے مل کے. لیکن فاروقی صاحب میں اتنی صلاحیت تھی کہ انہوں نے اس کی امامت کی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تخلیق پیچھے ہو گئی اور تنقید آگے ہو گئی. تو جب سے 56 سے لے کے 70 تک، بلکہ 70 کے بعد کا جو دور ہے، میں کہوں گا کہ وہ تنقید کا دور رہا، اور دو ایسے نقاد ابھرے جنہوں نے راج کیا اور ادیبوں کو 2 کیمپوں میں تقسیم کر دیا، 2 نقادوں نے مل کے. لیکن اس میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے ادیبوں اور شاعروں کی جو دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کے لیے قابل قبول ہیں،
ان میں حیدرآباد کے اکثر ادیب و شاعر اور خود میں فاروقی صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، نارنگ صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، دونوں نے بہت کام کیا۔ اب نظریاتی اختلافات ادب میں ہو سکتے ہیں، ہم نے اس عہد میں دیکھا کہ نظریاتی اختلافات کے ساتھ ادب میں کس طرح سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، یہ بھی ہم نے اس عہد سے سیکھا، ورنہ اس طرح کے شدید اختلافات پہلے دیکھنے میں نہیں ملے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے ترقی پسند تھے ان کے دوست سارے کے سارے جدید لکھنے والے تھے۔ جیسے مصطفیٰ حسین صاحب ترقی پسند تھے، لیکن کمار پاشی سے اور بانی سے، مخمور سعیدی سے، گوپال متل سے، ان سب سے ان کے تعلقات تھے۔ اسی طرح ترقی پسند نظریاتی طور پہ مختلف تھے، لیکن فاروقی صاحب کو بہت محبت کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات ہے، حالانکہ جس شخص نے ترقی پسندی پہ ضرب لگائی تھی اس شخص کو ترقی پسند لوگ بہت پسند کرنے لگے تھے بعد میں، تو یہ ان کی شخصیت کا جادو تھا۔ تو فاروقی صاحب نے جیسے اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے کارناموں کا جائزہ لیں، لیکن جس طرح سے فاروقی صاحب نے ہر صنف میں لکھا، ایسی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ جب گیان چند جین نے ایک بھاشا دو لکھاوٹ والی کتاب لکھی تو سب سے پہلے فاروقی صاحب نے اس پہ اعتراض کیا، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ میں نے گیان چند جین کی نگرانی میں کام کیا، اور گیان چند جین نے جو جواب دیا تھا فاروقی صاحب کو وہ مغنی صاحب کی ادارت میں سبرس میں چھپا۔ اس کے باوجود کبھی فاروقی صاحب نے اس کا اظہار نہیں کیا اور نہ کبھی اس طرح کا سلوک کیا کہ میں اجنبیت محسوس کروں۔ چنانچہ میری ان سے آخری ملاقات NCPL کی عالمی کانفرنس میں ہوئی تھی، وہاں بھی وہ بڑی محبت سے ملے۔ حیدرآباد میں بھی جتنی دعوتیں ہوتی تھی فاروقی صاحب کی، چاہے علی ظہیر کے گھر پہ ہوں، مصطفی اقبال توصیفی صاحب کے گھر پہ ہوں، یا خدیر زماں صاحب کے پاس ہو، یا کسی جگہ ہو، فاروقی صاحب ہمیشہ مجھے شامل رکھتے تھے۔ بڑی مجھے حیرت ہوتی تھی، کبھی کبھی خوف ہوتا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن فاروقی صاحب بہت ظرف کے آدمی تھے۔ اور ہم کہیں گے کہ یہ پورا دور جو ہے ان کے نام سے ہم اس دور کو پہچانیں گے کہ کس طرح سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہوئے جیسے ترقی پسندوں میں سے کچھ لوگ الگ ہوئے، جدیدیت کا اتنا اثر قبول کیا لوگوں نے، جو آزادی کے بعد لکھنے والے تھے، اقبال متین، اقبال مجید، غیاث احمد گدی اور جیلانی بانو وغیرہ نے بھی جدیدیت کا اثر قبول کر لیا تھا ترقی پسند خیالات رکھنے کے باوجود۔ غیاث احمد گدی نے پرندہ پکڑنے والی گاڑی جیسی چیز افسانہ لکھا تھا، حتیٰ کہ جیلانی بانو نے ریل کی پٹری پہ پڑی ہوئی ایک کہانی لکھا تھا۔ تو جدیدیت نے سب کو متاثر کیا تھا، لیکن یہی اختلاف تھا جو علی جائز صاحب نے کہا کہ جدیدیت سماج سے کٹ گئی تھی اور ذات پہ زور دینے لگی تھی، اور فلسفے وجودیت اور سارتر کے فلسفے پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور شروع میں بہت مضحکہ خیز قسم کی شاعری بھی کی گئی اور مضحکہ خیز قسم کے افسانے بھی لکھے گئے تھے، اشکال اور احمال اس طرح سے لکھی گئی تھی، اور افسانے سے کہانی غائب ہو گئی تھی۔ لیکن جب خود فاروقی صاحب نے افسانہ لکھا، سوار اور دوسرے افسانے لکھے، تو اس میں کہانی بھی تھی، اس میں سماج بھی تھا، اس میں تاریخ بھی تھی۔ تو بذات خود انہوں نے جو افسانہ لکھا وہ ویسا نہیں تھا جیسا شبخون میں افسانے چھپتے تھے، یا کئی چاند تھے سرے آسمان میں بھی صدیوں پہلے کی داغ کے زمانے کی پوری زندگی کو انہوں نے پیش کیا، اور بہت اچھے سے پیش کیا۔ زبان وبان کا کیریکٹر ہر لحاظ سے وہ ایک کامیاب ناول تھا، لیکن انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی آخری درویش اور آخری داستاں گو جیسے ناولوں کی، جو ناول کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ اور یہ حیرت انگیز بات ہے
کہ جدیدیت کے زمانے میں ناول بالکل نہیں پنپ سکا. بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ فاروقی صاحب نے بھی ناول لکھا، لیکن یہ ناول فہیم اعظمی کے جنم کنڈلی سے بالکل مختلف تھا. یہ یولیسس جیسا ناول بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ہماری تہذیب کا اظہار کرنے والا ناول تھا. ہے کہ وہ جو دور تھا ترقی پسندی کی شدید مخالفت کا، جس کی مخالفت میں آ کے فاروقی صاحب نے فراق کو بھی مسترد کیا تھا اور فائز کو بھی کیا تھا، وہ محض ایک مخالفت برائے مخالفت تھی، کیونکہ فیصلہ تو وقت کرتا ہے. اس وقت انہدام کی صورتحال تھی، لیکن جب تعمیر کا وقت آیا تو پھر سے کہانی بھی واپس آئی، شاعری بھی واپس آئی، اور شاعری اور کہانی سماج سے جڑے، اور سماج کو نظر انداز کرنے کی جو غلطی کی تھی جدیدیت میں، اس کو بڑی حد تک فاروقی صاحب نے درست کرنے کی کوشش کی. اور کارناموں پہ میں بات نہیں کروں گا کہ کسی جیسے کہا گیا، سبھی نے کہا کہ فاروقی صاحب نے جو کام کیا وہ کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ بھی اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا فاروقی صاحب نے اکیلے کام کیا. 75 جلدیں طلسم و شروع کی داستان امیر حمزہ کی انہوں نے پھر سے پڑھی، پھر 4 جلدوں میں شعر شور انگیز جیسا انہوں نے لکھا. ادھر کلاسک کی یہ گہرائی، دوسری طرف ابن صفی جو پاپولر لٹریچر کہلاتا تھا اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا. تو یہ طبیعت میں جس طرح کے ان کے پاس تضاد تھا، اور جس طرح جو چیز کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس کو بقا حاصل ہو جاتی تھی. یہ فاروقی صاحب کا سب سے بڑا واسطہ. پڑھے لکھے بہت بڑے عالم تھے، اور نظریاتی اختلافات ادب میں کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے برداشت کرنا چاہیے اور برداشت کیا جانا چاہیے، یہ فاروقی صاحب نے ہم کو سکھایا. اور اپنے ساتھ وہ پورا ایک عہد سمیٹ کے لے گئے. ایسا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بڑی شخصیت، ایسی عبقری شخصیت برسوں میں پیدا ہوتی ہے. اب جس طرح سے ایک ایک آدمی اٹھتا جا رہا ہے تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، میں بات اسی پہ ختم کروں گا کہ زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسماں دیکھا نہ جائے. بے حد شکریہ. بے حد شکریہ پروفیسر بیگ احساس صاحب آج کے صدارتی خطاب کے لیے. اب میں ڈاکٹر فیروز عالم صاحب سے گزارش کرتی ہوں، جو کہ بازگشت کے ایک بہت ہی فعال رکن ہیں، کہ وہ آج کے اس تعزیتی اجلاس کی قرارداد پیش کریں. ڈاکٹر فیروز عالم صاحب. بے حد شکریہ. ممتاز نقاد، محقق، شاعر، ناول نویس اور دانشور شمس الرحمن فاروقی مرحوم کا شمار ان عبقری شخصیات میں ہوتا ہے جو دائمی اور ابدی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. ان کی وفات سے اردو شعر و ادب کے ایک زرعی عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے. 3 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف شمس الرحمن فاروقی نے اپنی تحریروں سے کئی نسلوں کی ذہنی تربیت کی تھی. وہ نہ صرف ایک رجحان کے بانی اور نظریہ ساز ادیب تھے، بلکہ ادب کی مختلف اصناف میں انہوں نے اپنی تخلیقی و تنقیدی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. جہاں شعر شور انگیز اور تفہیم غالب اردو شاعری کی تفہیم کی نئی جہات سے ہمیں روشناس کراتی ہیں، وہیں کئی چاند تھے سر آسماں جیسا شاہکار ناول فکشن کو نئی اونچائیوں پر پہنچا دیتا ہے. انہیں پدم شری، سرسوتی سمان، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور امتیاز پاکستان جیسے باوقار اعزازات سے سرفراز کیا گیا، لیکن وہ اس سے کہیں بڑے ایوارڈ کے حقدار تھے. شمس الرحمن فاروقی کی ادبی شخصیت کی انفرادیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اردو شعر و ادب کی عمر بھر بے لوث خدمت کی اور اپنی ادبی سرگرمیوں کو کبھی بھی سیاست سے آلودہ نہیں ہونے دیا. ہم ان کی رحلت پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں. معززین، ایک اور ادیب ہمارے درمیان سے کل چلے گئے ہیں، حسن چشتی صاحب. ان کی کئی کتابیں آئی ہیں، خاص طور سے مجتبیٰ حسین صاحب کے مضامین، مجتبیٰ حسین کی بہترین تحریریں کے عنوان سے.
ان کا بھی کل شکاگو میں انتقال ہو گیا ہے. ہم ان کے لیے بھی بازگشت آن لائن ادبی فورم کی جانب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب. اب میں اپنے ساتھی ڈاکٹر گل رانا سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اظہار تشکر کا فریضہ انجام دے. ڈاکٹر گل رانا. جی شکریہ. آن لائن ادبی فورم بازگشت کی جانب سے منعقدہ تعزیتی نشست بیات پروفیسر شمس الرحمان فاروقی میں شریک تمام معززین کا میں نام بنام شکریہ ادا کرتی ہوں. بطور خاص آج کے ہمارے صدر اجلاس پروفیسر بیگ احساس صاحب کا شکریہ، پروفیسر علی جاوید صاحب، پروفیسر فاروق بخشی صاحب، پروفیسر اخیل ہاشمی صاحب، ڈاکٹر رحیل صدیقی صاحب، ڈاکٹر شہین خان صاحب، پروفیسر محمود کاظمی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ، ڈاکٹر ممتاز پیر بھائی صاحبہ اور پروفیسر جاوید رحمانی صاحب اور دیگر تمام شرکا کا کیا آپ نے اس محفل میں شرکت کی، اپنے تعزیتی پیامات یہاں دیے اور بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. تو میں بازگشت کی جانب سے آپ تمام کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر گل رانا. اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. سال 2020 کی یہ سوگوار سی شام. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی سال کے ساتھ یہ جو اداسی اور اس سال ہم نے جو بھی برا وقت دیکھا ہے وہ دور ہو جائے اور آنے والے سال میں ایک نئی امید، نئی خوشی ہمارے سامنے ہو. اسی امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے وداع چاہتے ہیں. شب بخیر.